اور اے میری قوم تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہی ہے جس نے آدم کو تخلیق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، وہی سردار الانبیاء ہیں، وہی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، وہی ہدایت کا منبع ہے اور وہی ہیں جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ آغاز کریں گے جہان رمضان ٹرانسمیشن کو آن 365 نیوز ود می نادیہ خان اور زہیب حسن۔ زہیب آپ بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ، میں نے کہا آج میں ضرور تعریف کروں، اتنی جو روانی ہے اور جو اثر رکھتی ہے آپ کی بات، ماشاءاللہ یہ ویری گفٹڈ، بہت اچھا بولتے ہیں۔ اصل میں کہتے ہیں نا کہ دل سے آپ بات کریں اور بس اللہ سے ظاہر ہے جب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کا تو شروع بھی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ عزت دینے والا وہی ہے۔ بالکل، مطلب اینکر ہونا، کانفیڈنس، پبلک سپیکنگ از سم تھنگ ایلس، لیکن جب دین کی بات کریں نا اس میں ایک پریسیجن، ایک روانی، تلفظ، پھر بعد میں اثر، یہ سب جو ہے نا کمبینیشن ماشاءاللہ میں اس ٹرانسمیشن میں دیکھا کہ کتنے دل سے لوگ رب کا یہاں ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی اثر والی آواز جب نعت ہوتی ہے تو اف جو کیفیت ہوتی ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں ماشاءاللہ۔ وہ پوری ٹیم کی محنت ہے، وہ آپ کی اس میں محنت ہے، اور جس طریقے سے آپ بالکل ہم پوری اب وہ خیر بعد میں بتائیں گے وہ کہ وہ پھر کسی دن صحیح، لیکن بالکل یہ احوال پھر کسی دن صحیح کہ ٹرانسمیشن وہ ہے جس میں جس طرح کی رمضان ٹرانسمیشن ہونی چاہیے، تو آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمیں دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ایک ٹاپک بھی ہوتا ہے ہمارا ہر روز۔ آج 13ویں روزے پہ ہم بات کریں گے، ہائے ہائے کیا بتائیں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک بڑا گندا کام ہے، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ لوگ اب اس گناہ کو ایسے کرتے ہیں جیسے گناہ ہے ہی نہیں، معمول ہے کہ ان کا حق ہے، جائز ہے، اور وہ ہے ملاوٹ، کم تولنا، کہتے ہیں نا کسی کو خراب مال دینا، ذخیرہ اندوزی کر لینا۔ یہ تجارت کتنا اچھا پروفیشن ہے ہمارا، کتنا اس میں دین میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں کو شرف حاصل ہوتا ہے کیا کرتے ہیں، وہ چند روپیوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ، اور کہا جاتا ہے کہ تم نے میرے لیے کام کرنا ہے تو یہ بےمانی ضرور کرنا بھائی، اتنا سائڈ پہ رکھ دینا، اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ جو ایماندار ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بے وقوف ہے، اس کو تو بزنس کرنے کے، کاروبار کرنے کے طریقے نہیں آتے۔ تو خیر ہمارا آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ قرآن ہدایت ہے نا، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اچھا، اس ہدایت کی کتاب میں بہت سے انبیاء کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں جن سے آپ کے لیے نشانیاں ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو حضرت شعیب کا واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں، اور ان کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، عذاب نازل کیا، کس بنیاد پر نہ دیا؟ بنیاد کیا تھی؟ کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یا اللہ، مطلب کتنا بڑا گناہ، آپ عذاب سے دیکھیے کہ اس گناہ کے وہ کتنا بڑا گناہ ہے رب کی نظر میں، جس پہ آپ کی قوم کو تباہ کر دیا۔ تو یہ سوچیں بالکل کیا کر رہے ہیں ہم، قومیں تباہ ہو سکتی ہیں اس سے، اور آپ روز کر رہے ہیں۔ بالکل، حضرت شعیب ہدایت دیتے رہے کہ بھائی اللہ نے جو آپ کو کہا ہے، جو اس کا میسج ہے، اس کو فالو کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ نہیں مانی بات، آخر کار اللہ نے ایک زلزلہ آیا، اور قرآن میں موجود ہے الفاظ کے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا پھر جیسے وہ تھے ہی نہیں، ان کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم چھوٹے عذاب پہلے دیتے ہیں، پہلے چھوٹی آزمائش ہوتی ہے تاکہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ چھوٹی آزمائش کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں پھر رسی دراز کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کر لو جو گناہ کرنا ہے تم نے۔ اور یہی ہوا ان قوموں کے ساتھ، پھر انہوں نے گناہ کیے، ترقی بھی ملی، سب کچھ ملا، اور پھر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ پھر ایک بڑا عذاب آتا ہے اور پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں نادیہ؟ مجھے بتائیں کہ یہ قوم جو ہماری ہے، جو ہم محمد صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اس ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، کامل دین ہو گیا، اس کے پیروکار
اور وہی برائیاں ان کے اندر، ناپ تول میں کمی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اسراف ہے، بیجا خرچ کر. اچھا بیجا خرچ کرنا بھی ہے ہمارے اس ٹاپک کا حصہ. اچھا جی کہ بیجا آپ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا جن کے پاس نہیں ہے اس میں تو وہ بھائی حسرت گھر سے گھر دیکھ رہے ہیں شامل ہے، گھر گھر شامل ہے اس میں، تو کیا کریں. تو خیر بڑا وسیع یہ ٹاپک ہے، اس پر ہمارے علماء موجود ہیں اور ہماری ہدایت کریں گے یقینی طور پر. تو ذرا ہم مدعو کرتے ہیں علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب آئیے تشریف لائیے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ کی دعائیں. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ مفتی ابوذر صاحب ہیں. صاحب آپ بھی تشریف لائیے. آپ بھی ہمیں وہ راستہ جو ہے ہدایت کا راستہ ہے، کوشش رہتی ہے سب کی کہ مل کر کچھ نہ کچھ سیکھیں. تشریف رکھیے. زہیب، ہمارا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ دین اور دنیا، اور یہ سننے کی باتیں ہوتی ہیں، بہت غور سے سنیے گا. اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو یہ لنک یہ سیو کریں، کام کی بات ہے. جب بھی کہیں کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا اب بہک جائیں یا گناہ کی طرف مائل ہونے لگیں، تو دوبارہ جب سنیں گے ایسے علماء کی گفتگو تو رک جائیں گے. بالکل بالکل ٹھیک بات کیا. جی تو آغاز کریں پھر علامہ صاحب سے. علامہ صاحب آج ہمارا جو موضوع ہے ناپ تول میں کمی، اور پھر ہم نے ریفرنس بھی دے دیا اپنے انٹروڈکشن میں. اور یہ کیا ناپ تول میں کمی کیا ہے، ساری مجھے تو لگتا ہے کہ جو اللہ نے قوموں کو برباد کیا، عذاب نازل کیا، وہ تمام برائیاں اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں. تو ذرا گفتگو آغاز یہیں سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے، اور تقریباً ہم میں سے ہر شخص اس سے متاثر ہے، بے شک، اور دنیا کا ہر فرد اس سے متاثر ہے، پاکستان میں پورے. اور ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ کم تولنا یہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے. یہ قرآن کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں ناجائز ہے، حرام ہے، عدل اور انصاف کے خلاف ہے. اور قرآن نے اس کی مذمتیں کی ہیں، یہاں تک کہ وہ جہنم کے نچلے درجے پر جائے گا جو کم فروشی کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس پوری قوم تباہ کر دی گئی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، یعنی کم فروشی کرتے تھے. کم فروشی خود ایک دھوکے کے زمرے میں کہ وہ قرآن نے کیا کہا کہ وہ خریدتے وقت تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب وہ بیچتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کمی کرتے ہیں. تو یہ ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، یہ دھوکہ بھی ہے، یہ جرم بھی ہے، یہ انسانیت کی خلاف ورزی بھی ہے. اور یہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو عذاب ہے وہ تو ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے میرا حق مار لیا، میں نے آپ کا، آپ نے مجھے مہنگائی آپ نے جو ہے نا. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ تھوڑا سا میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ عام طور پر جنرل لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ حکومت حکومت حکومت، بے شک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر دکان اور ہر ٹھیلے کے اوپر اور ہر وقت حکومت کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ایسا. یہ رسپانسبلٹی آپ کی اور میری ہے. ہمیں اللہ نے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، قرآن شریعت اسلام ہمیں معلوم ہے، جانتے ہیں، پتہ ہے، اس کے بعد بھی ہم یہ کر رہے ہیں. تو کیا حکومت یعنی ہم کسی ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر اسلام لائے؟ کیا ہم خود کو احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کم فروشی کر رہے ہیں. ادھر اچھا جس وقت کبھی جو فوڈ انسپیکٹر ہیں وہ جاتے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے بعض اوقات وہ جاتے ہیں، سب سیدھے ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو پکڑتے ہیں، جرمانہ دیتے ہیں، وہ گئے دوسرے دن پھر وہی. بظاہر تو ریٹ لسٹ بھی ہے، ریٹ لسٹ گورنمنٹ کی نکلتی ہے اور ان کو معلوم ہے، لیکن یہ ہم مزاجن یعنی من حیث قوم میں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے، وہ دھوکہ دہی میں انوالو ہے، وہ خود معاشرے کو خراب کر رہا ہے. ہمارا ملک بہت اچھا ہے، ہماری ساری چیزیں، اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ نے اپنی وہ رحمتیں، نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ذخائر دیے ہیں، وہ سب کچھ دیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن یہ ہمارا کام ہے، یہ لوگوں کا کام ہے. بالکل مفتی صاحب آپ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے۔ قرآن کریم نے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سے کم تر درجے میں جہنم میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک پھر ہے یہ ایک ناپ تول میں کمی کرنا، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اور دوسری ہے زیادتی، ایک ہے کمی ایک ہے زیادتی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، یعنی تجارت۔ یہ حلال آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا یا بڑا، اس میں آپ جو ہے وہ حرام کا ایک نطفہ کیوں ڈال رہے ہیں، ایک نقطہ اس میں کیوں ڈال رہے ہیں، کمی کر کے تھوڑا سا پوائنٹ اس میں آپ حرام کیوں، کہ میں تو تھوڑا سا کرتا ہوں، وہ دیکھو کتنا کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے نا اکثر۔ جی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ ایک عام ریڑھی والا ہے، عام شاپ والا ہے، کیوں کمی کی جا رہی ہے؟ جب بزنس میں آپ کو تجارت میں برکت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ حرام کے ذریعے تجارت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو وہاں سے بھی کھلائے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ حرام کو چھوڑیں، کمی کو زیادتی کو چھوڑ کر سیدھی سنت اور شریعت کے مطابق آپ تجارت کریں اور آپ اس کے برکات دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ آج کل ہو گیا ہے کہ کچھ بچوں سے بھی بات کریں نا، فوراً پیسہ کمانا ہے، نہیں ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہم بزنس کریں گے، بہت اچھی بات ہے بزنس کریں، لیکن فوراً ملینئر بننا ہے۔ تو یہ علامہ صاحب یہ ضرور اس قوم کے بارے میں ضرور میں چاہوں گی کہ اور ڈیٹیل میں آپ بتائیں کہ کرتے کیا تھے، کس طرح سے بے ایمانی کرتے تھے؟ دیکھیے اس کا جس کو تباہ کر دیا نا، جس قوم کے بارے میں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اور یہ اس وقت یہ سوچ بد گئی ہے اور یہ سوچ ایک پری پلان بنائی گئی ہے۔ اچھا، چونکہ اب جو وقت ہے اے آئی کا وقت ہے، آپ انٹرنیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ وہ بہت ساری چیزیں، اب اس میں جناب حرام و حلال کسی چیز کی پرواہ اور تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے دور میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، سب سے پہلی جو اسلام نے کہا ہے ہماری پہلی ذمہ داری وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، پہلی فرض ذمہ داری، اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، اس بچے کو ایک اچھی تعلیم، اچھا انسان بنانا ہے، اچھا ایک مسلمان بنانا ہے، شریف النفس بنانا ہے، اس کے اندر وہ تمام صفات جو ہے نا وہ گھر سے آ جاتی ہوں۔ کہتے نہیں کہ آغوش مادر جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ ہے، تو وہ گھر کے اندر جب اس کی تربیت آپ کے پاس اچھی ہو جائے گی تو پھر اس کو اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اس کے پاس دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، تو وہ آگے جا کر کے چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہماری اپنے گھر کی تربیت بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس، والدین وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے کیا ہے دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، جب دوسروں سے سیکھ رہے ہیں تو وہی آپ نے جیسے کہا کہ اس کو دیکھا صاحب ایک یہ بھی ہے، دیکھیں نماز بھی ہو رہی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے، مسجد بھی جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور دیکھا ہی ہے ہم نے کاروباری شخصیات فوراً اذان ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے نماز کے لیے بند کرے کرو، اس کے بعد آ کر وہی کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ کیا ایک بات میں آپ کو، اچھا نہ صرف یہ کام بلکہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے جی اس میں کہ یہ آپ روٹی کی قیمت، بھائی آپ کسی غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی تو آسان کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ بھی کاروبار کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ لوگ ان کے ذہنوں میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے حرام کمائیں گے اور ادھر سے کیا کرتے ہیں، ہم حج ہر سال اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، ہر سال حج پہ چلے جائیں گے کسی جگہ۔ اب یہ جگہ جگہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم 1 کلو آٹا کسی بیوہ کو، یتیم کو، اس کو 2000-3000 کا راشن لپیٹ کے دے دیا جناب، وہ فوٹو کھنچوا لیا اور جناب دنیا کو دکھا دیا، اور اس بیس کے اوپر جو ہے نا وہ بھائی ہمارے تو بڑے بڑے دسترخوان چل رہے ہیں جی، یہ اس کے اندر بھی کرپشن ہے۔ آپ نے 5 بچیوں کو، 5 خواتین کو بیچاری ان کی عزت آبرو کو بھی آپ نے پامال کیا، ان کو بھی مجروح کیا، اور ان کے نام کے اوپر جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی پیسہ آپ نے رکھا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے نا 4 پیسے دے کر کے اپنا حرام حلال کر لیا۔ ایسا نہیں ہے،
آپ یقین کریں آپ کا حرام کی کمائی کا پیسہ نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات آپ کے آل اولاد کے لیے جو ہے وہ جرم و نقصان دہ ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ مؤثر ہوں گے، یہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کا دیا لیا کوئی سب بیکار ہو جائے گا. آپ نے یہ کچھ بھی آپ کے سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ قبول کرتا، اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا. بہت گفتگو کا رخ آپ نے محسن اکثر میں نے کہ اچھا یہ والے کام جو ہے نا کہ میلاد کی محفل جاری ہے، یہ کام جو ہے ہماری میری تنخواہ سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے نا، یہ کام بھائی میں اپنی تنخواہ سے کرتا ہوں، اور کوئی دیگر اللہ کے کام ہے کہ مسجد میں یہ بھائی میری تنخواہ سے ہو رہا ہے، اور دیگر آپ کے کام چل رہے ہیں حرام کی کمائی سے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی مطمئن کر دیا آپ نے. نہیں میں تو یہ کام حضرت کیا سوچ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. حقوق اللہ، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ حقوق اللہ، یہ اللہ کے حقوق ہے. ایک بندہ حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اور بہت سی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. جو ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. پیارے آقا نے فرمایا جو ایک نوالا، ایک لقمہ جس کی زبان میں جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول. کہاں کے حج، کہاں کی نمازیں، کہاں گئی دعائیں. تو میری سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال بنائیں، ہم اپنے کھانے کو، اپنے نوالے کو حلال کریں. ترزقون لضعفائکم، پیارے آقا نے فرمایا یہ جو تم کھاتے ہو یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے ان کمزوروں کا ہے، لہذا اللہ آپ کو برکت دے گا. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو. تو ہم ناپ تول میں کمی آج کے ہمارے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جب رزق دینے والا اللہ ہے، آپ کو بھی وہ دے رہا ہے اور دے گا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز، اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگنورنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ صاحب لوگ. یعنی وہی بات ہے نا کہ اپنے دھوکے میں ہے کسی کہ ایک چیز کی قیمت ہے فرض کریں 20 روپے. اب ایک بیچارہ آیا کسٹمر، اس کو پتہ نہیں ہے کہ 20 روپے، اس کو آپ نے کہہ دیا 50 روپے کی ہے، وہ 50 روپے کی لے گیا. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں بیچنے والا کہ دیکھیں تو میوچولی اگریڈ ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے، میں نے 50 کہا اس نے 50 مان لیا، یہ حلال ہو گیا. یہ ہے ایسے حلال ہو جاتا ہے ایسے؟ نہیں، دیکھیے یہ دھوکہ کہلاتا ہے. یہ کہتا ہے دھوکہ دیا آپ نے. آپ نے قیمت جو ہے اس کی، اس کا بھی جرم ہے. آپ یعنی تجارت کے بھی ایک شرعی مسائل ہیں، کس حد تک آپ اس میں منافع لے سکتے ہیں، اور اگر اس منافع کی حد آگے بڑھ گئی تو پھر وہ منافع نہیں رہے گا، وہ سود کے زمرے میں بھی جائے گا، وہ ظلم کے زمرے میں بھی جائے گا، وہ دھوکے کے زمرے میں بھی جائے گا، وہ جرم کہلائے گا. یہ بات اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ منافع کی ایک حد ہے. اگر آپ نے اس حد سے بڑھا دیا، آپ نے اگر فرض کیجئے کہ 20 روپے کی چیز ہے تو 2 روپے مثال کے طور پر جو معقول نظر آتا ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر دکان پہ خرچہ آ رہا ہے، آپ نے نوکر رکھا ہے، کاری رکھا ہے، فرض کر لیجئے ایگزامپل بات دے رہا ہوں، 1 روپیہ اس کا بھی خرچہ آ رہا ہے تو آپ نے وہ بھی شامل کر لینا، چونکہ آپ کو نکالنا ہے. تو اس کی ایک لمٹ بن گئی کہ پتہ چلا کہ جناب 1 روپیہ اس پہ خرچہ آ رہا ہے، 2 روپے اگر ہم اپنا منافع رکھ لیں اپنے بچوں کے لیے تو یہ جائز بنتا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ اس قوم کے بارے میں بتائیے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا کیونکہ وہ ایسے کرتے تھے، کرپشن تھی، بے ایمانی کرتے تھے، ناپ تول میں جو ہے کمی کرتے تھے. ان کا بتائیں کہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. اس قوم کے بارے میں بتائیں کہ جو قوم شعیب تھی ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حد سے زیادہ سالوں کے سالہ سال کی وہ چیزیں ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، اور ہر چیز میں وہ مال کو رکھتے تھے، پھر اس کو مہنگی کر کے بیچا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور اللہ کا عذاب پھر ایسا عذاب نہیں کہ صرف ایک جگہ سے عذاب، ہر طرح سے، ہر جگہ سے اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. ہر طرح سے، ہر جانب سے اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا. تو یہ ایک سبق ہے آج ہمارے معاشرے کے لیے بھی، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے. جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو یہ بھی بہت برا عمل ہے،
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تاکید اور منع فرمائی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا بھی ہلاکت میں ہے اور قیامت کے دن اوندے منہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علامہ صاحب آپ سے بھی جو لوگ سن رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ مجھے چاہیے۔ ایک اور سینیریو میں آپ سے، حرام کمایا، بزنس مین ہو کوئی بھی ہو، ذخیرہ اندوزی کی اور زیادہ پروفٹ لیا، پھر اسی طرح کوئی اگر بیوروکریسی میں ہے یا کہیں اور ہے، دفاتر میں کام کر رشوت لیتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد اب عمر ہو گئی 50-55 سال، کما لیا 2-3 گاڑیاں، بچوں کے ایڈمیشنز ہو گئے، باہر بھیج دیا، سب کچھ ہو گیا، اب اللہ یاد آیا اور اللہ سے توبہ بھی کر لی، تسبیح بھی ہاتھ میں آ گئی ماشاءاللہ، اور اللہ کا ذکر ہر مجھے بتائیں بھرپائی کیسے ہوگی اس کی؟ یہ جو مال ذخیرہ کیا ہے، کمایا ہے، کیسے معافی کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا مال کو دے دینا ہوگا کہیں، یا پھر ٹھیک ہے جی میں نے تو توبہ کر لی اور اب میرے بچے تو عیاشی کر رہے ہیں اس پہ؟ یہ دونوں کی اسٹیٹمنٹ چاہیے مجھے اس پہ۔ ایک مسئلہ ہے کہلاتا ہے رد مظالم، مظالم کا رد کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جب سے آپ کو شعور آیا ہے، جب سے آپ بالغ ہوئے، سمجھدار ہوئے، اب آج آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے میں نے ظلم ہوا، میرے ساتھ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے خامیاں ہوئیں، میں نے یہ کیا، اب آپ اپنا تجزیہ کریں، آپ کو اپنا تجزیہ و تحلیل کرنا پڑے گا اور یاد کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو جتنی باتیں یاد آ جائیں کہ آپ نے ان کا حق مارا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے چیزیں آپ نے، تو اب آپ اس کی ایک فہرست بنائیں گے، رکھیں گے، اور جو آپ کو یاد آئے گا آپ اس کو جا کر کے اس کا حق واپس کریں گے، اور اس کے ساتھ اس سے آپ معافی بھی مانگیں گے، اور ساری لوٹی ہوئی دولت جو اس کو دیں گے، تبھی توبہ ہے، تو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہن کا حق جو ہے نا وہ بھائی نے مار لیا اور خود کروڑ پتی بن گیا، اب وہ بہن جو ہے نا وہ غریب بیچاری جو ہے نا وہ موجود ہے، پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے، آپ نے کہا میں حج پر جا رہا ہوں، اللہ سے توبہ کر لوں گا اور معافی مانگ لوں گا اور اللہ کے توبہ، یہ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ بتائیں، آپ فرمائیں۔ بالکل ایسا وہ مال کہاں جائے گا؟ چلے وہ نہیں ملی، وہ خاتون نہیں ملی آپ کو، بھائی آپ نے 1000 لوگوں کا حق مارا، وہ نہیں ملی خاتون، یا وہ حضرت نہیں ملے جن کو واپس کرنا پڑے گا، یہ مال کہاں جائے گا آپ کو توبہ یعنی معافی ملے؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اس مال کو خرچ کر دے، بالکل آپ چونکہ اس شخص کے لیے جس نے یہ کمایا ہے حرام طریقے سے، اس کے لیے یہ حرام ہے، اس کے لیے یہ ناجائز ہے، وہ خود تو رکھ بھی نہیں سکتا، نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی وہ حرام ہے۔ تو اب دوسرا آپ نے سوال کیا وہ جائے گا کہاں، وہ کہاں کر سکتا ہے؟ تو وہ فلاح کے لیے عام خرچ کرے، جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے، جہاں تک اس کو یاد ہو کس کس کا ہے تو اس کو دینا چاہیے، اگر یاد ہی نہیں ہے اور کسی کو دے بھی نہیں سکتا تو عمومی طور پہ وہ تقسیم کرنا چاہیے، یعنی مال رکھ کے معافی نہیں ملے گی، یعنی ایسا نہیں کہ مال بھی میرے پاس اور اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے، اگر ایسا فرض کیجئے تو یہ تو پہلے تو آپ کو اپنے ایمان اپنے اور اللہ کے درمیان میں فیصلہ کہ جو آپ کے ذہن میں آئے یاد آ جائے کہ جن کا ان کو واپس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر کچھ یاد نہیں آ رہا ہے اور آپ کے پاس ہے تو بہترین حل کیا ہے؟ خدمت خلق کے لیے آپ نے کوئی اسکول بنا دیا، اسپتال بنا دیے، آپ نے ایسا کام کر دیں کہ جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو۔ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور جی جہان رمضان میں دین و دنیا، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانی آ رہے وہ تو لاکھوں کروڑوں ہیں، شہریار بھائی کیا کیا آپ کو بتائیں، کیا ڈسکس کریں، فون کتنے آئیں، کتنے میسیجز آئیں، اور ایک مسئلہ ملٹیپل لوگوں پہ اپلائی ہو رہا ہے، اور ایک کسی پہ تو سبھی مسئلے آ رہے ہیں، اپلائی ہو رہے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو کیا کریں؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ مسائل تو سب کے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کیسے ڈیل کرتی ہوں، وہ شخص کیسے ان مسئلوں کو ڈیل کرتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی جو ہے سب سے بڑی بہت وہ ہے، کیا کہتے ہیں نا، مشکل ہے، میرے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَدِيدٌ کہ مطلب شہید، إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ ہر انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے، گواہ ہے
ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں، لیکن ہم اتنے کاکے بن جاتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں، میں نے تو کسی کا دل ہی نہیں دکھایا. بیوی کا کیا حال کیا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ. ہم پر یہ بہت آتی ہے، یہ میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے کو کبھی کبھی بچے کہتے ہیں ابو آپ اتنے لوگوں سے پولائٹ ہو کے بات کرتے ہیں، مما آپ کو کبھی کچھ بولتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. ہاں واقعی میں سمجھتا ہوں یہ واقعی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، نا شکرہ ہے اس لیے خوش نہیں رہتا، خسارے میں انسان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ جنگل سے، تو ایک آدمی دعا کر رہا ہے، بوڑھا بابا تھا، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں سے کر دے. کہا بابا کیسی دعا کر رہا ہے، تھوڑے سے بندوں؟ کہا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے. اور اللہ نے نہیں کہا میرے شاکر بندے بنو، لیکن میرا شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں، صابرین میں سے ہو جاؤ، صبر کرنے والے تھوڑے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ڈرنے والے تھوڑے ہیں. تو میں کیوں نہ تھوڑے بندوں میں سے اپنے آپ کو کرا لوں. تو ہماری سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے، ڈیلیما ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن رہے. دیٹ از وائی جو نعمتیں اللہ نے کہا لئن شکرتم فلازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتیں دوں گا. ہمارے پاس نعمتیں ہیں، آنکھ نہیں ہے دیکھنے کے لیے. جی اب ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کریں. کراچی سے کالر ہے، لے کالر. کراچی سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد نعمان. السلام علیکم نعمان، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام زہیر بھائی. سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور نادیہ بہن بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے. جی تھینک یو نعمان. سب سے پہلے میرا سوال جو ہے شہریار صاحب سے. جی شہریار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک عمرہ کیا ہوا ہے، میں نے اپنی والدہ کے نام کا ایک عمرہ کیا ہوا ہے، اور جب میں دوسرا عمرہ کرنے کے لیے گیا تو مطلب میں بے ہوش ہو گیا، مطلب مجھے چکر آ گئے. جب میں ہاسپٹل میں ہوش میں آیا تو پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو ہے اس کا جو ہوگا وہ ایک بکرا جو ہے وہ فدیہ میں دینا ہوگا. تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیں. اچھا جی. اسلام آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا. آپ فزیکلی فینٹ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، تو اس کے اندر آپ بکرا نہیں دیں گے. آپ جائیں دوبارہ حرم کے اندر، جہاں سے آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے طواف کیے تھے، 1 کیا، 2 کیا، 5، 3 کیے، جتنے بھی، آپ ہم نے وہیں سے کاؤنٹنگ دوبارہ شروع کریں. 3 کیے تھے، 2 کیے تھے، تو سمجھ لیں 3 کیے تھے آپ نے، اب دوبارہ شروع کرنے، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں کرنے. وہ 2، 3 آپ کے طواف کاؤنٹیبل ہیں، وہ ویسے ہی ہیں. پھر آپ نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ آب زمزم پئیں، اگر روزہ نہیں ہے تو، روزے والا اگر سین نہیں ہے تو، اور اس کے بعد جا کے آپ صحیح کر لیں، آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا. اس کے اندر آپ کو جس نے کہا نا بکرا دینے کی ضرورت ہے، اس سے پوچھا یار آپ کس حساب سے بکرا دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو خود کو تو نہیں چاہیے. دین میں آسانی ہے، آسانی ہے یار. ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس میں اس کا قصور کیا ہے، انلیس کہ جان کو خود نہ کرے. ایک میسج آیا ہے، سالیہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی اگر بہت زیادہ کھائے، کھانے میں بہت زیادہ جو ہے زیادتی کرے تو کیا وہ بھی گناہ ہے، ایک حد سے زیادہ کھانا؟ بس یار خوری تو بساط خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. جی بیماری تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا یہ گناہ میں اس صورت میں ہے کہ جب آپ ظاہری بات ہے آپ بیمار ہو جاؤ گے، اس سے عبادت سے رک جاؤ گے، تو یہ آپ کی خود کی ایکسپٹ کی بھی ایک بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس ایندھن سے، آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آپ زیادہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے تو عبادت سے رہ جاؤ گے. بالکل وہیں سزا مل جائے. میڈیکل سائنس بھی پروف کرتے ہیں کہ آپ کا تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو آپ اس گناہ کی تو ادھر ہی سزا مل جاتی ہے. ایک بات اور کلیئر کر دوں بھائی، دیکھو یہ 3 کھانوں کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی کلیئر کر لیں. جب بھوک لگے تب کھاؤ. واہ واہ. اب دوپہر کو لگ جائے، شام کو لگ جائے، رات کو لگ جائے، صبح لگ جائے، جب بھوک لگے تب کھاؤ. اور ہاتھ اس وقت روک لو، ہاتھ اس وقت روک لو جب بھوک باقی ہو. شہریار بھائی اس بات پہ تو ہمارے بڑوں سے ساری زندگی اختلاف رہا، بڑوں سے رہا کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی جی ناشتہ کھاؤ اس کے بعد نہیں ملے گا، دوپہر کو کھاؤ اس کے بعد نہیں ملے گا، رات کو کھاؤ کھانا پڑے گا، نیند کیسے آئے گی. اور ہمیں مطلب ہر ایک کا میٹابولزم ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ صبح کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں نہیں کھا سکتے، چکر آتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، میری بیٹی کی طرح. اور یہ کہ میں زبردستی، اور ہوتا تھا کہ ہمارے بچپن میں زبردستی کھلانا، ایک تو یہ بھی حد تھی کہ ایک جوتا رکھ لیا اور بچے کو ڈرا کے اور مار کے کھلایا جاتا تھا. اور بچے مطلب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا اور بچے سہم جاتے تھے. میں نے ہمیشہ یہ کیا بچوں کے ساتھ، نہیں کھانا کوئی بات نہیں،
چل رہا ہے پھر رہا ہے بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بھوک لگے گی ایگزیکٹلی ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب بھوک لگے گی کھا لیں گے. بالکل, جب بھوک لگے گی بچہ کھائے گا. اور یہ ہوکا نہ ہو کہ جی اب تو ملے گا ہی نہیں تو پھر اب زیادہ کھا رہے ہیں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے زیادہ کھانا. السلام علیکم مجتبیٰ, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ مرتضیٰ. وعلیکم السلام. حیدرآباد سے. جی مرتضیٰ. جی مرتضیٰ نام ہے میرا. جی. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, میرا غصہ ختم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں, مطلب غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, ہاتھ بات بھی اٹھا دیتا ہوں میں, کوئی اللہ, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں. روزے میں بھی غصہ آ رہا ہے, ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں. یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مسئلہ کر لیا کریں. یہ بہترین غصے کو ٹھنڈا کرنے, حضور نے فرمایا غصہ جہنم کی آگوں میں سے ایک آگ ہے, اسے پانی کے ذرا اور ٹھنڈا اگر کرو. باہر ہو کہیں, باہر ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اس جگہ سے ہٹ جاؤ, اپنی فزیکل سچویشن چینج کر دو. کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے تھے تو لیٹ جاؤ, اور اس سے بھی نہیں ہوتا تو بالکل زمین سے چمٹ کے لیٹ جاؤ کہ یہ تو گریویٹیشنل فورس ویسے ہی آپ کے بلڈ سرکولیشن کو لو کر دے گی. تو رسول نے تو سب کچھ بتایا ہے, عمل نہیں کریں گے مجھے یہ بھی پتا ہے. جی غصہ آئے گا تو کانپنے لگ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا میں یہ کر دوں گا, وہ جی دماغ نہیں اس وقت کام کرتا, غصے میں تو قتل ہو جاتے ہیں. کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو, ناک میں جیسے پانی ڈالو گے نا دماغ ٹھنڈا ہوگا. شریعت بھائی اصل میں کہتے ہیں نا جب لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں نکالنا ضروری ہے, ورنہ لگتا ہے کہ جیسے پھٹ سے جائیں گے, ایکسپلوڈ ہو جائیں گے. ہاں نکالو, تو وہ یہ کہ نکالنا ضروری ہے, چاہے کسی کو مار کے ڈانٹ کے, ان کو لگتا ہے کہ اب نکل گیا, اب میں نارمل ہوں تھوڑی دیر بعد. ایک منٹ میں بتاتا ہوں نکالنے کا طریقہ. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, شہریار داؤد تم نے آج جو ہے نا یہ گناہ کیا ہے, تو تم پر تو مجھے آیا ہوا غصہ. آج تو تم کو جو جب بھوک بھی لگے گی تم کو کھانا نہیں ملے گا. شہریار داؤد تم نے آج بیوی کا دل دکھایا, آج تم کو جو ہے نا کم از کم 2 وقت کا تم نے فاقہ کرنا ہے. آج تم نے کم از کم 3 گھنٹے جو ہے نا تم نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ تمہاری سزا ہے. اس طرح غصہ نکالے, اپنے اوپر نکالے, اپنے نفس کے اوپر نکالے. ہم بیویوں پہ نکال لیتے ہیں. ہماری بھابھی کو کیسے راضی کرتے ہیں شہریار بھائی, دیکھ رہے ہیں آپ, میسج دیتے ہیں اپنی ہماری بھابھی کو, یہ اس محبت کا جو اظہار کرتے ہیں آن ایئر, یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر شدید نہ ہوا کرو غصے میں. اچھا ماشاءاللہ بہت سیٹ ہیں, اللہ کا شکر. میں تو کہتی جب ایکسٹریم غصہ آتا ہے نا مجھے بہت, میں تو پھر ایسا روتی ہوں جتنا غصہ اتنا رو. اچھا کون ہے ہمارے ساتھ؟ رونا. شیراز احمد اسلام آباد سے. شیراز السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ شیراز جی آواز آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت بری عادت ہے, نشے کی عادت لگی ہوئی ہے مجھے. میں نے بہت بار کوشش کی اس کو چھوڑنے کی, دوائی بھی لیتا ہوں اس کے لیے, اور جو ہے بار بار کوشش کے باوجود میں مجھ سے جو ہے وہ نشہ چھٹتا نہیں ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی ترتیب بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو جاؤں, میری زندگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے. سورہ مائدہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ, ٹھیک ہے, 7ویں پارے کے اندر ہے, اس کی آیت نمبر 100, آیت نمبر 100, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ, تم فرما دو کہ گند اور پاکیزہ برابر نہیں ہے, اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے, تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ والی آیت 11 بار پڑھ کے نا, ترجمہ سمجھ کے, ترجمہ بھی دیکھ کے 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں, یوں سمجھے کہ آپ وہی پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی نشہ کرتے ہیں اللہ سے توبہ کریں. ابھی تو میں نے آپ کو سنائی کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ نشہ آپ کو پتہ ہے, ٹو بی سم ایکسٹینٹ میرا ماننا یہ ہے کہ نشہ کرنا بھی خود کشی ہے. اپنی جان کو ہلاکت میں ڈانا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تلہکوا انفسکم اموالکم, اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو نشہ ہلاکت ہے بھائی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 11 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے دن میں 3 سے 4 بار پیا کریں انشاءاللہ. اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا نشہ کریں. اگر آپ نے کرنا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نشہ کریں آپ. یہ نشے کرنے والے, اس پہ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ مست ہوتے ہیں, اور کس طرح تو یہ بھائی فیل ہوئے ہیں کہ جب ان پہ آزمائش آئی تو ان کا جو فیتھ ہے نا کمزور ہو گیا, اور انہوں نے نشے کا سہارا لیا اور وہ عادت بن گئی. بالکل کمزوری ہے یہ. وقت دیا ہمیں, بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ شہریار بھائی. جی تو جناب جہاں رمضان میں بریک کا وقت ہوا ہے, اور پھر کچن سیگمنٹ نازیہ والی کیا بنا رہی ہوں, نینا بھی ہے آج ہمارے ساتھ. نینا بھی ہمارے ساتھ. سیدہ نینا بلیک نام ہے ان کا.
जी जी रमजान में अब हमारा किचन का सेगमेंट होगा, लेकिन उससे पहले हमारी सेलिब्रिटी हमें ज्वाइन करती हैं और उनसे हम थोड़ी सी गपशप करते हैं और बहुत खुशी हो रही है जूम पे जिनसे हम मिले बिल्कुल। और फिर कुछ हो भी गया था ऐसा कि वो मतलब कौन सी वो एक्टिविटी कहते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या हुआ होने के, या आप भूल गई? मैं भूल गई। अच्छा, अगर वो हो गया था कुछ हम बात करें। हमारे साथ है जनाब यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है यूथ में। उनकी परफॉर्मेंस जब देखते हैं हम टीवी पर तो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करती हैं। तो हमारे साथ है सैयदा नैना ब्लैक। एक्सट्रीमली फ्रेम खोले जरा, टैलेंटेड, फ्रेम खोले जरा, चार्मिंग क्या और बहुत कम और बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपनी बच्चियों की तरह लगती है। देखिए जब मैं इसको और देखिए मिलती हूँ। सादगी में भी एक कहते हैं है ना ना, एक बात होती है हुस्न। जी नैना कैसी हो? बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा टीम में सब कंफ्यूज हैं कि ये नैना का असली नाम है नैना ब्लैक। इंस्टाग्राम चेक किया, नैना ब्लैक, हमें कहीं कुछ और मिला नहीं। हाँ, अच्छी बात है ना, कुछ नहीं मिला। मुझे बताएं कि ये नैना ब्लैक क्यों है, नैना ग्रीन क्यों नहीं है? अल्लाह, ये तो सवाल नैना व्हाइट क्यों नहीं है? इतनी बार हम कोई और रंग रख लेते हैं, आप तब भी यही पूछते कि ये क्यों है। हाँ, बट वैसे ये नाम रखा गया, ये पड़ गया, ये एक्चुअली इतनी बार हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। बचपन में हम बहुत बुरी तरह बुली होते थे बिकॉज ऑफ माई डस्की कॉम्प्लेक्शन। यहाँ तक कि माई टीचर्स यूज्ड टू बीट मी ओवर दिस। इस हद तक बुली होते थे। तो व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई नेवर गॉट बॉदर्ड बाय दिस थिंग, ऑनेस्टली। कभी हमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बचपन से स्पोर्ट्स में थे ना, तो इस तरफ दिमाग नहीं गया कि वो ब्यूटी कॉन्शियस भी होना होता है। तो जब स्पोर्ट्स में होते होते माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था उस चीज़ को लेके, एंड आई वाज नॉट बॉदर्ड। तो व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई गॉट दिस प्रिविलेज कि अच्छा अब हम सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, उससे पहले तक परमिशन नहीं थी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लैक विद माई नेम। सिंस देन ये मेरे साथ चल रहा है। जैसे वो टीचर जो है ना, उनको टीचर कहलाने के लायक नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट द वे दे ट्रीट चिल्ड्रन आर दैट्स। अच्छा, वैसे क्या होता है, क्या थोड़ा बताना, अगर शेयर करना पसंद करेंगी तो मेमोरीज हैं। हाँ, आई मीन ऑनेस्टली बताएं हम आपको, स्कूल टाइम अगर आप हमसे पूछेंगे कि हमारे साथ कौन बच्चे थे पढ़ने वाले, I don't remember any of their faces, their names, क्योंकि I could not see their face. क्योंकि तुम वो पेन क्योंकि हम ऐसे बैठते थे। और वो पेनफुल मेमोरीज है ना, हम वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि भुला दिया, उसके साथ सब नहीं, I don't know कि हमारे साथ पढ़ने वाले जो देखती ही नहीं थी, क्योंकि मुंह ही नीचे होता था, क्योंकि इतने डरे हुए होते थे कि मतलब I was not confident enough कि हम किसी के आंखों में आंखें डाल के देखें। किस शहर में स्कूल था, कहाँ था? लाहौर। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वेरी वेल। लाहौर की बात कर रहे हैं हम? जी। और घर में बताया घर वालों को कि जी मुझे इस तरह बुली करते हैं या मुझे टीचर्स ऐसे कहती हैं, तो हरासमेंट है? बिल्कुल, बट इट्स अ वेरी वास्ट सिस्टम, आई गेस, जिसको चेंज होने में आई डोंट नो। तुम उस तरह से बच्ची थी कि जो नहीं बताती थी कि भाई घर में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो खामोश नहीं शोर करना। Maybe that sort of a kid as well, but एक चीज़ ने हमें बहुत हेल्प किया था बचपन से, that was theatre. I started when I was a very young baby, और that was the only place जब हम स्टेज पे जाते थे ना, तो फिर I don't know, एक अलग आवाज़ आ जाती थी, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता था। Like I was the student जो उसी तरह डरा स्टेज पे जाएगा and switch on होता था। That was the moment I fell in love with stage. उसके बाद I never stopped. तो वो टीचर से मुलाकात हुई उसके बाद कभी? अब जैसे कभी लोग अब क्या ही मतलब अपना कितना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन नैना ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं ब्लैक ही रख लूंगी नाम। तो इसके पीछे ये कहानी है। इसके पीछे एक और चीज है। अगर आपको कोई बंदा किसी चीज पे मॉक कर रहा है या तंग कर रहा है या आपको टीज कर रहा है, आप उसको ऑन कर लें। There is nothing left, वो किस बात पे आपको तंग करेगा फिर? नहीं, सही बात है। मुझे लगता है कि इसका तरीका ये कि आप उसके साथ आप उसको अवॉइड करने की बजाय और आप अच्छे हो, बहुत अच्छा जवाब दिया। वो तंग आ जाएंगे, वो फिर कहेंगे यार ये कितनी ढीठ है, हाँ। या वो कहेंगे यार अच्छी लड़की है, इतनी बुरी नहीं है, तो बाकियों से तो बेहतर है। जस्ट ओन इट। आपको जिस चीज के ऊपर आप बॉदर हो रहे हैं ना कि आपको लोग ये कह के चिढ़ाते हैं, आप उसको ऑन करें। अच्छा, मुझे लगता है ना जहाँ मैं आज हूँ उसमें वो जो सख्तियाँ हैं ना, जो लाइफ में या बचपन में जो ट्रेजेडीज या वो लम्हात जहाँ मुझे लगता है कि बहुत बुरा भी हुआ, ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जिसकी वजह से
میں جو ہوں جی آج. بالکل مجھے failures لگتا ہے آپ کہ کو یہ سکھاتے ہیں. failures یہ سختیاں آپ کو بناتے When ہیں. I see my hardships, I don't call that my struggle. That's my journey. Yes. اور آج میں جو بھی ہوں, جیسی بھی ہوں, all of that formed me. بالکل انہوں نے مجھے بنایا, ورنہ میرا شاید چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہوتا ہے, یا میرا تھاٹ پروسیجر بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا تھا کسی بھی چیز کے بارے میں. فار ایگزامپل میں شاید اتنی سینسٹیو نہ ہوتی اگر میں اس طرح بری نہ ہوئی ہوتی. بالکل میں شاید اتنی کانشیس نہ ہوتی اگر میرے سامنے کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے, یا کلاسسٹ کوئی بات کر رہا ہے, تو میرے دماغ میں شاید کبھی بات نہ آئی ہوتی اگر میں نے یہ فیس نہ کیا. اور یہ کچھ لائف کے ایسے انسیڈنٹس بتاؤ جس نے تمہیں چینج کر دیا بالکل ہی. ہوتا ہے نا آپ کی ایک لائف کے کچھ ایسے ہوتے ہیں آئی تھنک آپ کی لائف میں ایسے مواقع بار بار آتے ہیں. ہاں, لیکن ایسا کوئی ایکسپیرینس بتانا بڑے ریئلسٹکلی کہ ایک دفعہ ایسے ہوا یہ وہ, تو دیٹ چینجڈ مائی لائف, دیٹ چینجڈ مائی پرسیپشن اباؤٹ دی ورلڈ, اباؤٹ لائف. ویل ابھی ریسنٹلی بھی کچھ ایسی سچویشنز ہوئی جس کی وجہ سے مائی تھنکنگ پروسیجر اگین ٹوک اے شفٹ. کیا I went through some difficult patch ابھی recently, کچھ months پہلے. Emotionally, I had a huge setback. مطلب اتنا بڑا کہ I had to start everything from scratch. اور financially, emotionally, physically as well. And but اس میں I did not take it as کہ اب میرے ساتھ یہ ہو گیا, اب میں کیا کروں, اب تو میں بیچاری. I take these things as challenges. ہو گیا, اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ رکنا تو نہیں ہے, واپس تو نہیں جا سکتے, بالکل گھر تو بیٹھ نہیں سکتے, کیونکہ گھر بیٹھنے, ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے, اس ٹریجڈی کو انجوائے کرنا یا اس گریف کو منانا بھی ایک پریولیج ہے. پہلے اس کو تسلیم کرنا کہ ہو چکا ہے میرے ساتھ. نہیں, اس کو ڈس بلیف ہوتا ہے نا آپ کو کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس گریف کو محسوس کرنا ایک پریولیج ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کو پتا ہو نا کہ جب آپ کے پیچھے یہ ساری سچویشنز ہیں کہ آپ 2 دن 4 دن گھر بیٹھ کے, ہفتہ گھر بیٹھ کے رو سکتے ہیں, تو آپ روئیں. اور آپ کو گرانے والے یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ 2 دن گھر بیٹھ جائیں گے تو اگلے دن آپ کے پاس یو کانٹ سروائیو, تو پھر آپ اس غم کو بھی اس طرح نہیں منا سکتے. صحیح بات ہے. پھر آپ کے پاس اینڈ دیٹ میکس یو ایون مور اسٹرانگر. نہیں, میں سمجھ گئی بیٹا, بالکل صحیح, کہ ذمہ داریاں ہیں نا, جی ایسے بیٹھ نہیں سکتے. یہ بھی پریولیج ہے کہ جی آپ بیٹھ کے ریسٹ کریں. آپ کیسے ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ کو مسئلہ ہونا ہے, ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈپریشن میں ہیں. ایون دس از اے پریولیج. آسک ٹو دا پیپل جو ڈپریشن میں ہیں بٹ دے پش دیم سیلوز ٹو گیٹ اپ, to get out of the house and work in that condition. I am a psychologist as well. Depression is a state جہاں پہ there are times جب آپ you're holding your pee, باتھ روم نہیں جا سکتے کیونکہ آپ ڈپریشن کے اسٹیج پہ ہیں کہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا, یا بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے اور اٹھ کے کچن نہیں جایا جا رہا. ڈپریشن is that state of mind. بٹ اپنے کنٹرول میں کچھ نہ ہو. اس اسٹیٹ پہ جب آپ کو گھر سے نکل کے کمانا ہوتا ہے نا, اور آپ کو کام ڈھونڈ کے کمانا ہوتا ہے, دیٹ میکس یو اسٹرانگ. لیکن ماشاءاللہ یو آر ویری اسٹرانگ. ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ہے, میں تو ڈر سا گیا ہوں. جیسے انہوں نے مجھے 1 سیکنڈ کہا ہے نا, ڈر سا گیا ہے. میرے سوال سارے میرے سوال پتہ نہیں بھول گیا میں, کہ مطلب نینا سے کیا پوچھنا تھا, 1 سیکنڈ ایسے کہہ دیا میں ڈر سا گیا. نہیں, میں کیا کروں. اچھا خیر نینا مجھے بتایا ڈرامے آپ کرتی ہیں اور ڈرامے نہیں دیکھتی ہیں, اور یہ اینکر بھی ہے. یہ کیا بات, بائی دا وے اینکر بھی ہے. میں ڈر سا گیا ہوں. میں سمجھ سکتی ہوں, اینکر کو اپنی بات اور اپنے سوال کا جواب مکمل چاہیے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرامے آپ کرتی ہیں اور ڈرامے دیکھتی نہیں ہیں, آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ ہم بالکل دیکھتے ہیں ڈرامے, بٹ کیونکہ ہمارے نیشنل ٹی وی پہ جو چل رہا ہوتا ہے یوزلی ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے, کیونکہ آپ خود ان اسکرپٹس میں ہوتے ہیں, آپ کے پاس وہ اسکرپٹس آ رہی ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے. کچھ بہت ہی اچھی اسکرپٹس جب آتی ہیں تو اس کو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں, بٹ یوزلی کیونکہ آپ کو وہ سارا کانٹینٹ پتہ ہوتا ہے تو آئی پریفر کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم نیٹ فلکس دیکھ لیں, یا ہم HBO دیکھ لیں, یا Amazon پرائم دیکھ لیں, کیونکہ وہ اتنا سا ٹائم اگر ہے تو اس میں وہی چیز ریپیٹ کیا, انٹرٹین تو نہیں ہوں گے نا پھر ہم. افطاری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. اچھا نینا, کوکنگ کا شوق ہے, کوکنگ کا شوق, کھانے کا شوق ہے, کھانا پکانے کا شوق ہے. آئی ایم انٹو فٹنس, تو ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت کاؤنٹڈ ہوتا ہے آج کل, کیونکہ ود دس سیٹ بیک آئی کوڈنٹ ڈو
माई फिटनेस वाला सारी रिजीम। अदरवाइज हमारी चाय के अंदर जो दूध डलता है वो भी स्केल के ऊपर मेजर होकर डलता है। ये क्या है इतना सख्ती? हाँ, आई एम इनटू फिटनेस, तो आई लव डूइंग दिस। नाज़िया जरा देख लो, फिर मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली बताएं हेल्थ की आपको, वजह से मैं ना आ रही है आज, कोई भी लैप्स नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी नाज़िया सूरत हाल। फैटनिंग वेटिंग चीजें ज्यादा ना, हेल्दी चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे। आपको मजेदार बात ये बताते हैं कि नैना मुझे लेके जा रही है असल में। जब हम बाहर कुछ खाते हैं और वो मजेदार लगता है तो किचन इज माई लैब, आई रेप्लिकेट द इंग्रेडिएंट्स, और वो हमारी कैलोरी काउंट में जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं और वो सिमिलर टेस्ट बन जाता है, तो दैट्स माय अचीवमेंट। अच्छा जी, आपको मैं तारुफ कराती हूँ, ये है नाज़िया मलिक, सर्टिफाइड शेफ हैं और क्या हाल है, पकवान का कैसे एक खास सेगमेंट है हमारे ट्रांसमिशन में, उसको होस्ट करती हैं और ये हेल्थ से रिलेटेड बड़ी अच्छी इनकी नॉलेज है। बिल्कुल। अच्छा, इनकी बात बिल्कुल सही है। आज भी जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, अगर मैं अपने घर में बनाती ना तो इसमें मैं ऑयल डालती नहीं, ऐड ऑन ही नहीं करती हूँ, और अगर ऐड ऑन कहीं पे जरूरत भी होती है ना तो सिर्फ मैं ब्रश से लेकर उसको ग्रीस करती हूँ। दैट्स माय स्टाइल ऑफ कुकिंग, ताकि क्योंकि मुझे आई डोंट लाइक ऑयल। लेकिन क्यों करती हैं आप? लेकिन इसके बरक्स नहीं, बिकॉज आई हैव फैटी लिवर, सो आई हैव टू बी लाइक लिटिल बिट केयरफुल। बट इसके बरक्स अगर नादिया होती है तो नादिया शी कैन टेक एनीथिंग, वो ऑयल भी खाती हैं, बटर भी खाती हैं, विच सूट्स हर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आपकी बॉडी को क्या चीज अच्छी लगती है क्या नहीं। सही। आज मैं बड़ी ही मजेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ, और ये टर्किश रेसिपी है। इसका नाम कुछ यूँ है, युलांगी मांता। अब इसकी युलांगी मांता, अब ये अब देखिए कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल डिफरेंट है, और जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल अलग है। कौन नहीं तो मानता? मैं इसकी कौन नहीं मानता ये? युलांगे, उलांगे नहीं मानता? युलांगे उलांगे नहीं मानता? अच्छा, उलांगे क्यों नहीं मानते तुम? इसकी बड़ी इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, बड़े इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा हैं इसमें जो है ना लेयरिंग आएगी, इसमें पास्ता है। अच्छा, वो लोग दही का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो दही इसमें फिर ऐड ऑन होगा, लेकिन लेयर्स आएंगे, लाइक पास्ता, दही, सॉस, और फिर इसके ऊपर हम कीमा ऐड करेंगे। लजानिया बट नॉट लजानिया, But it's not lasagna without cheese because they use दही, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, ये क्या हो रेसिपी गया? नोट कर लें। अच्छा, रेसिपी रेसिपी हाँ, ये मैं रेसिपी हो रही होती कार्ड का जरा पेश कर रही होती हूँ, रेसिपी आ रहा था ना स्क्रीन पे। अच्छा हाँ, रेसिपी नोट कर लिया, बताओ क्या? अच्छा, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, हमने बॉईल कर लिया पास्ता। सेकंड स्टेप है कि हमने इसमें कीमा बनाना था। कीमा मैंने पहले इसलिए बना लिया क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता, तो इसको मैंने डालडा कुकिंग ऑयल में बनाया है, लेकिन अभी हम और भी चीजें डालडा कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। सबसे पहले मैं कीमे का बताएं तो कीमे के अंदर हमने ऐड ऑन किया है डालडा कुकिंग ऑयल, उसके ऊपर हमने ऐड किया गार्लिक, देन नमक और पेपरिका, नॉट लाल मिर्च, पेपरिका हमने किया, वो भी स्वीट पेपरिका ले लें तो और अच्छा है। और इसके साथ ही फिर हमने क्यूमिन सीड जो जीरा है उसको हल्का सा भून के जब कीमे को हमने ऐड किया, कीमे को पकाया, उसमें फिर हमने जीरा ऐड कर दिया, एंड दैट्स इट। ये हमारा कीमा को तैयार हो गया। ज्यादा अच्छा लगता है कि ये बकरे का गोश्त हो या ये बीफ हो, उसमें ये ज्यादा मजेदार लगता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हम चिकन में बनाएंगे। अच्छा, अब हम बनाएंगे जो दही है। दही के लिए बहुत जल्दी से क्विकली बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर हम अपनी जो सॉस है वो शुरू करेंगे, और हम इसमें डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। थोड़ी सी मैं रेसिपी को चेंज कर रही हूँ, हल्का फुल्का सा आगे पीछे करूंगी, ताकि ये है कि वो अच्छा, इसमें ग्रीक योगर्ट डलता है। ग्रीक योगर्ट क्योंकि अवेलेबल नहीं, महंगा है, तो मैं कहती हूँ जो घर में हमारे अवेलेबल है आपने वही डालना है। अच्छा, इसमें हमने बिल्कुल 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया लहसुन। अब ये थोड़ा सा जो है ये शिर करे, तो फिर मैं क्या बात इसमें दही को, बस दही को थोड़ा सा ऐड करके दही हम ऐड ऑन कर लेंगे। ये मेरी चेंज है थोड़ी सी चीज़ कि उसमें दही को वो लोग थोड़ा वो पकाते ही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है ना टर्की गई हो, टर्किश खाने खाए कोई पसंद है वैसे? नहीं। अच्छा, डोनर इनका बड़ा मजे का। कभी गए नहीं, टर्की गए नहीं, कोई बात नहीं, जाओगी इंशाल्लाह। और ये फिर ये नाम नोट कर लो, ये वहाँ जाके ट्राई करना है। युलांगा युलांगा मांता, ये इसके कहाँ से मिलेगा पता नहीं, ये भी मैंने प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही, मैं तो खैर इंटरनेट से निकाली, होपफुली सही हो। तो मैं इसकी स्पेलिंग देके कुछ और है, मैंने इसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसको लिखा है खाली। अच्छा, ये हल्का सा हमने दही को ये समझ ले तड़का लगाया है। सही। इसको आप बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यूज किया व्हाइट सॉस से बेहतर है भाई ये। हाँ, दिस मच बेटर देन व्हाइट सॉस। या दही वाला व्हाइट सॉस। अच्छा, अब हम बनाएंगे सॉस, ठीक है, विच इज रेड सॉस। रेड सॉस जो बनेगी उसमें हम ऐड ऑन करेंगे पेपरिका, गार्लिक, बटर, ऑयल जो होगा डालडा कुकिंग ऑयल, साथ में सॉल्ट, टोमेटो पेस्ट, लेमन,
मिंट लीव होंगे और चेरी टोमेटो क्योंकि महंगे होते हैं, हमने कहा छोड़ो हम अपने देसी टोमेटो ही खाली यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं वो यूज करेंगे। नांगा मानता इन पाकिस्तान। हाँ, yes, मैंने कहा ना चीज थोड़ी सी रेसिपी को हम चेंज करेंगे। अच्छा, हम इसमें भी ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, और डालडा कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसकी थोड़ी खासियत भी बताऊंगी। एक तो क्वालिटी वाइज जो है ना, दिस इज रियली रियली गुड। देखिए हम कहते हैं हाई क्वालिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके बारे में बताएं कि विटामिन ए, डी और ई भी मौजूद है और फोर्टिफाइड है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसमें ओमेगा 3 और 6 भी है, मतलब कि ये हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी देगा। और आपको पता है कि क्वालिटी अगेन दोनों साथ साथ रियली गुड। अच्छा, इसको ये भी उड़ता बहुत है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पे, लेकिन कोई बात नहीं। कौन उड़ता है? उड़ता ये है कि अभी मैं टोमेटो पेस्ट डालूंगी तो उड़ेगा। उड़ता है? उड़ता उड़ता ये भी देखिए ना उड़ेगा कैसे। समटाइम्स इसीलिए पूछ रही हूँ। शोर शोर करेगा ना, शोर थोड़ा शोर। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून और पिंच, लेकिन मैं शुगर की बजाय इसमें मैं टोमेटो केचप यूज करूंगी। अच्छा, इसको हमने थोड़ा हिलाना है, थोड़ा इसको हम, ये क्या है इसमें? कब कहेंगे, ये है टोमेटो पेस्ट, गार्लिक एंड ऑयल। और ठीक है, अभी तक हमने ये ऐड किया। पास्ता लजानिया में तो ऐसे ही डलता है ना। एग्जैक्टली। अब इसमें हम जो चीजें हमने ऐड करनी है, पेपरिका ऐड करेंगे, टू टेस्ट ही आप ऐड करें। ये इतना वो नहीं होता मिर्चों वाला, तो आपको आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कलर के लिए भी बाज़ लोग खाली ऐड करते हैं क्योंकि इसका इतना फ्लेवर होता ही नहीं कुछ खास। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाएंगे। जी जी, नमक ऐड कर हमारा लिया। कुछ देर में तुम्हें डिबेट्स का शौक है, डिबेटिंग करने का, तकरीरी मुकाबला क्यों करवाना है क्या? अच्छा, इसमें लेमन भी ऐड कर दिया। कंपटीशन वो होगा। फिर शेर व शायरी का शौक है? हाँ, हमें याद नहीं होते शेर, समझ तो आते हैं ना, बस वही काफी। अंदाजे बयान वही काफी। ये माशाल्लाह कितना प्यारा बोल रही है, अंदाजे। हाँ, इसकी आवाज भी आपको अच्छी है। अंदाजे बयान दिखाएंगे बच्चों के, माशाल्लाह। आवाज प्यारी है इसकी। नैना खुद बड़ी प्यारी है। नैना प्यारी तो है, देखिए लोग प्यारे होते हैं अक्सर, उनकी आवाज इतनी अच्छी नहीं होती। इसकी ना सुन रही हूँ ना, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे आवाज भी इसकी अच्छी लग रही है। पता नहीं इस पे काम करती हूँ, आवाज पे भी काम करती हूँ। मतलब बाज लोग मैं सच्ची बताऊँ, मैंने अपनी आवाज पे काम किया था, मेरी आवाज बिल्कुल बारीक, क्योंकि थिएटर प्रैक्टिशनर होने के हवाले से हम बचपन से आवाज पे काम कर रहे होते हैं। हाँ, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं हम, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अपनी आवाज पसंद नहीं है। तुम और कौन? हम अकेले ही 10 की शक्ति है। और भी कोई क्या वो कहते हैं हमजात, हम और हमारे हमजात। प्यारा बोला हम, मैंने कहा और भी है शायद। हम आप कितने वो कहते हैं ना, हम आप ये तुम तो होस्टिंग भी कर रही हो, कैसा शो कर रही हो होस्ट? It's very much women centric, beauty products and all of that kind of a show. तो मतलब लाइट सा है और मेकअप ग्लैमर वगैरह। हाँ, so I'm just hosting the show. There's another beautician, then there's a model there. तो अच्छा लग रहा है या जहर लग रहा है? नहीं, I like my job. I can't do anything जो हमें नहीं अच्छी लगती। है ना, अंग्रेजी में है वो या उर्दू में है? उर्दू में है। आपने हमसे नस्तालीक उर्दू में बात करेंगे, हम नस्तालीक उर्दू में बात करेंगे। बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी बात। बिल्कुल, यहाँ तो सिंगल बिल्कुल हम अलग अलग से मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, अंग्रेजी माहौल बना दिया आपने। नहीं, हम बिल्कुल उर्दू माहौल में शिफ्ट कर लेते हैं वापस। ये अब जो है ये लैंग्वेज चेंज का बटन है, लैंग्वेज ऑफ चॉइस उर्दू। अच्छा, मैं विद सबटाइटल्स। हाँ, विद सब ट्रांसलेट करते जाएंगे। सही है, तुम देखना तो अब उर्दू ऐसे बोलेंगे, अब वो भी पूछेंगे ये क्या था। नहीं आनी इसको समझ। अच्छा, उर्दू ऐसे बोले मजा आता है वैसे उर्दू सुनने में। अच्छा जी, अब बताएं अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने क्या करेंगे, ये सॉस हम थोड़ा सा दही पोर करेंगे, जिसके अंदर मैंने ऐड किया लहसुन, काली मिर्च, नमक, और फिर हम इसको पोर करेंगे जो सॉस हमारी बन गई है, और कीमा, और हल्का सा हमने जो है सौते करना है टोमेटोज, वो उसके ऊपर हम ऐड ऑन करेंगे। लेमन ऊपर से स्क्वीज करेंगे। चलें जी, और साथ ही हाँ इसको कंप्लीट कर दें इसका। ये हाँ, पहले तो हम योगर्ट इसमें डालेंगे ना। अफ्तारी, बिल्कुल अफ्तारी से पहले सब काम करेंगे। जी, पहले हम योगर्ट ऐड करेंगे। मैं 1 ही स्पून यूज कर रही हूँ क्योंकि फिर ये आया। वाह, नाइस, जबरदस्त। आप समझे 30 सेकंड आपके पास नाज़िया। जी, 30 सेकंड में हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, मुकाबला जारी है और ये हम जल्दी जल्दी मुकाबले में पास भी हो जाएंगे। पकवान का आराम से हाँ, ये नहीं आएगा, ध्यान से। अच्छा, तुम हाथों हटा दो हाथ, मेरे ख्याल में वो डर रही है ना। मैं भी डर रही हूँ वैसे तो। ये हमने डेकोरेशन चेक करो, इसका तरीका ही ये है असल में प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ,
اچھا وہ دہی ہے. مزے کی بات ہے کہ وائٹ سوس میدا نہیں ہے, دہی ہے, یوگرٹ ہے. اور یہ لوگ بہت سی ریسیپیز میں نا یوز ہی یہ کرتے ہیں. اس میں اولیوز بھی ڈالتے ہیں اوپر, کتنا اچھا لگے گا. ہاں ریئلی گڈ. مشرومز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اولیوز, ہاں اولیوز ٹھیک ہے. مشروم نہیں وہ ڈالنا ہے وہ جو کیا اٹالین میں زیادہ ڈالتے ہیں اوپر. نہیں اٹالین ہے نہیں نا, یہ ریسیپی اٹالین نہیں ہے, تو اس میں ہم کچھ بھی وہ چیز نہیں ایڈ کریں گے. کیا نہیں ڈالنا؟ جو بھی میں نے پوچھا, جو بھی یہ دیکھیں, جو بھی یاد ہی نہیں آیا. کیا وہ بالکل تیار ہو گیا, بالکل تیار ہو گیا. ہاں اوریگانو, میں سے اوریگانو اوریگانو دونوں مجھے اتنی کنفیوز رہتی ہوں نا, دونوں اس میں جو ہے نا پروننسیشن جب بھوک لگتی ہے نا تو پروننسیشن میٹر نہیں کرتی پھر افطاری کے ٹائم. اور یہاں یہ دیکھیں کھاؤسا بھی بن سکتا ہے اس کو اگر ہم واقعی میں وہ جو کیا ہوتا ہے دیسی ہو جائے گا نا کھاؤسا. بس نا کھاؤسا مجھے بہت یو وانٹ اٹ پلیز. چلو کھاؤسا بناتے ہیں, کل بنا لیتے, پرسوں نہیں کل نہیں پرسوں بنائیں گے. پرسوں بنائیں گے بالکل. اس کی شاپنگ بھی کرنی ہے, اس کی گروسری ڈفرنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. رمضان میں تقریری مقابلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کس کی بات میں زیادہ لاجک ہے. ویسے تو بحث نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بحث ضروری ہے, یہ جتا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مقابلہ چل رہا ہے بحث کا. کنٹیسٹنٹ ہیں, مقابلہ بہت ایسے مراحل میں اب داخل ہونے ہی والا ہے کہ جہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کون زیادہ تیاری کر کے آ رہا ہے, اور بہت ہی تھوڑے مارجن کے ساتھ کنٹیسٹنٹس اب ہار جیت کا فیصلہ ہو رہا ہے. ججز السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ لیٹ بس آپ ہوتے رہ گئے. ایسا ہی ہے نا آبا؟ جی وہی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. پلیز بھائی رخسان جی ہمارے ساتھ, اور نینا بھی ہیں جو کہ ذرا جج کریں گی. نینا مقابلہ ہے, ڈیبیٹنگ کمپٹیشن چل رہا ہے ابھی. ابھی فنالے میں تھوڑا سا ٹائم ہے, لیکن آپ سے بھی ہم پوچھیں گے کہ بیسٹ اسٹائل کس کا لگا. ٹھیک ہے چلیں. تو آئی ڈی نمبر 34 تعارف کریں. مبارک علی, ٹرسٹ کالج کوٹلی آزاد کشمیر سے. ماشاءاللہ. آئی ڈی 35 احمد صدیقی, جناتین میڈیکل یونیورسٹی. جی 36 عبد الواسع فرام جامعہ رہبر. آل دی بیسٹ. جی تو یہ ہے موضوع نادیہ. دیکھیں ہاں جی, ہمارے زمانے میں میں شروع کروں؟ جی آپ نے کہانیاں تو میرے پاس پورا شو. ہاں نینا اور میرے پاس ایسی کہانیاں ہیں کہ مقابلہ ہم ہی جیتیں گے. پورا شو نکل جائے گا. ہمارے ساتھ اسکول میں جو ہماری ٹیچرز نے ہمارا حال کیا نا, ایک بھی میں اس میں نا ہسٹوریکل ایگزامپل نہیں دوں گی, میری اپنے نہیں ختم ہونے مسئلے. بس ہم اسی لیے نہیں آپ کو کہہ رہے کہ آپ شروع کریں, کیونکہ پھر ختم کرنا مشکل ہو جائے گا. کر لو, اگر کوئی کمی رہے گی نا تو پھر میں شروع ہو گئی, میں نے رکنا نہیں ہے. پھر نہ کہنا. ٹھیک ہے, پھر نہ کہنا. اس لیے چلو ضبط کرتے ہیں. چلے ججز پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی بسم اللہ. تو ہمارے زمانے میں جی آپ تیار ہیں؟ مبارک علی جی اسٹارٹ کیجیے. ہم پرانی نسل کے نئے لوگ ہیں صدر علی وقار, جو اپنے اجداد کی روایات کی قبروں پر جی رہے ہیں, اور تقدیر کے قاضی نے ہمارے مقبروں کے کتبوں پر ہمارے دکھوں کو لادوا اور لازوال لکھا ہے. ہم پرانی نسل کے نئے لوگ نہ زندہ ہیں اور نہ ہی مر سکے ہیں, کیونکہ ہمارا زمانہ گزر چکا ہے صدر علی وقار. ہم اس زمانہ مشین میں بجلی سے چلتی مشین کا پیسا آٹا چبا کر گاؤں میں دریا کنارے جندر کے آٹے سے بنی روٹی کا ذائقہ ڈھونڈتے ہیں, اور کمپیوٹر پر بنائی آوازوں کے پردے پر گاؤں کی ان اداس شاموں کو یاد کرتے ہیں کہ جب دل صحنوں کی طرح آباد ہوا کرتے تھے. بھلے ہمارے زمانے میں انسان کی پلڑیوں میں اوزان پتھر کے ہوتے تھے, مگر وہ بھی کیسا وقت تھا ذی وقار جب دل دریا سے گہرے اور بریشم کی طرح نرم ہوتے تھے. وہ بھی کیسا دور تھا کہ شادی ایک گھر میں ہوتی تھی مگر شادیانے پورے گاؤں میں بجا کرتے تھے. ہائے ہمارے زمانے کے وہ ویران قصبے صدر علی وقار, جہاں ایک گھر سے دوسرے گھر تک کئی کھیتوں کا فاصلہ ہوا کرتا تھا, مگر دل ایسے قریب کہ خوشی اور غم کا ایک اعلان ہمیں چوہدری کی بیٹھک میں اکٹھا کر دیتا تھا. ارے ہمارے زمانے میں انسان اینزائٹی اور ڈپریشن کا علاج چیٹ جی پی ٹی کے پرومپٹس میں نہیں بلکہ ماں کی کوکھ میں تلاش کیا کرتے تھے کہ جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں آثارے قدیم, پی گئی جن کو گزر گاہیں, وہ دریا ہم بھی ہیں. شکار پر گیا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آیا, سو اے خراباتیان خیرت باختہ, تمہارے لیے یہ اعلان ہے کہ نئے زاویوں اور پیمانوں کے تمام پر کاٹ کر اپنی روایت کی مٹی میں گوندھے چلے جاؤ جس نے تمہاری حقیقتیں ایجاد کی. انگریز کے دیے بلوم برگ کو چھوڑ کر کیکر کی خوشبو سے آشنائی اختیار کرو جو تمہارا درخت ہے. سرحدیں چھوڑ کر محبتوں کی وہ دہلیز قائم کرو جو کیچ کے کچے راستوں پر چلنے والوں کو دلی کے بازار والوں سے جوڑ دے.
शेक्सपियर की कहानियों से निकलकर गालिब व इकबाल की शायरी समझो, जो तुम्हें तुम्हारी जबान में तुम्हारी जिंदगी के रास्ते दिखलाए, और तबाही और बर्बादी के पहाड़ खोदने की बजाय फितरत की आगोश में जिंदगी की वो लोरी सुनो जो दो आबों के किनारे बाइबलोनी और मेसोपोटामिया तहजीब अपने बाशिंदों को सुनाया करती थी। यार कमाल कर दिया, मुबारक हो तुम्हें जिस तरह तुमने इसको जो है ना बयान किया है। और क्या तुम्हारा कंटेंट था यार, मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा अंदाज, बहुत प्यारा था, अंदाज में तहम्मुल के साथ क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। आजाद कश्मीर से माशाल्लाह बच्चा बहुत ऊपर सेट हुए आप ये लेकिन तैयारी करके आए कामरान भी। ये कामरान रेडी है? स्टार्ट। कल रात मेरी आंखों के सामने एक मंजर उभरा सदर अली वकार। एक तरफ रोशनी थी, इतनी रोशनी कि आंखें चुंधिया जाएं। मेरे सामने एक 5 स्टार होटल जगमगा रहा था। ठंडी हवा के झोंके, चमकते हुए फानूस, कीमती लिबास, नफीस बर्तन, सजी हुई मेजें और खानों की खुशबू से महकता एक लंबा सा बुफे। खानों की कतारें ऐसी कि खुशबुओं से भूख खुद बखुद जाग उठे। कोई नज़ाकत से प्लेट में खाना रख रहा था, तो कोई बिजनेस डील्स कर रहा, कोई नज़ाकत से प्लेट में खाना रख रहा था तो कोई बिजनेस डील्स कर रहा, कोई कैलोरीज काउंट कर रहा था तो कोई डॉलर्स के घटने बढ़ने पर तबसरे कर रहा। हल्का हल्का म्यूजिक, मसनूई मुस्कुराहटें और कहे कि वाह ये है हमारा ज़माना। मगर फिर मंजर तब्दील हुआ। रोशनी मध्यम हुई और चंद कदम आगे अंधेरा छा गया। टूटे हुए घर, बुझे हुए चूल्हे, किसी कच्ची आबादी में कोई हाजरा, कोई नसरीन, कोई परवीन अपने भूखे बच्चों को थपकी दे रही है। कोई खुद सोजी का सोच रही है, कोई ट्रेन के नीचे आकर जान दे रही है, और तहजीब के अलंबरदार उसकी मौत को हराम मौत और उसे जहन्नुम वासिल करार दे रहे हैं। मगर इनसे कोई पूछता क्यों नहीं कि इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? अरे ये कैसा इंसाफ है, कौन सी कदरें हैं? एक तरफ फजूल खर्ची तो दूसरी तरफ फाका कशी, एक तरफ कहे तो दूसरी तरफ सिस्कियां। ये सब कुछ हो रहा है हमारे ज़माने में लोग कहा करते थे हम तरक्की याफ्ता हो गए, मगर सच तो ये है हमने मशीनें तो बना ली मगर दिल टूट गए। हमने इमारतें तो खड़ी कर ली मगर घर बिखर गए। हमने सोशल मीडिया तो बना लिया मगर समाजी रिश्ते बिखर गए। हमारे ज़माने में जनाजे में कंधा देने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन सेल पर धक्का देने वाले 1000 मिल जाते हैं। हमारे ज़माने में इज्जत किरदार से नहीं बल्कि ब्रांड से होती है। हमारे ज़माने में रिश्ते निभाए नहीं बदले जाते हैं। हमें फख्र था तरक्की पर, बुलंदी पर, चमक पर भी, मगर दिल के अंधेरों में उम्मीद की शमा कोई न थी। सड़कों पर रोशनी थी, बाजार भी आबाद बहुत, किसी मुफलिस की किस्मत में सुबह ज़िया कोई न थी। तारीख हजारों सालों में सिर्फ इतनी सी बदली है कि कल दौर था पत्थर का, आज दौर है, आज लोग हैं पत्थर के। शुक्रिया। अच्छा था, कंटेंट अच्छा था जी। हाँ, मुख्तलिफ कंटेंट था और लग रहा था कि तैयारी की है, सोचा है कुछ फिर लिखा है ना बेटा। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा था कि हिस्ट्री की किताबों से या चैट जीपीटी से आपने कंटेंट लिया। काबिल तारीफ, बिल्कुल ऐसे। ये अच्छी बात। ये जरा तीनों तकरीर जजेस अच्छा रहा। बहुत तीनों का अलग अलग अंदाज था, अलग अलग तरीके से देखा इन्होंने मौजू को, ये बहुत अच्छा लगा। और मुबारक हो कि एक बिल्कुल अलग तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसे लफ्ज़ थे कि उतरे चले आ रहे थे, और बहुत खूबसूरत अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। और कामरान का भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन दरमियान में ऐसा लगा कि जैसे तैयारी अभी नहीं है। अच्छा, वासे पहले भी बोलते रहे हैं, बहुत अच्छा बोलने वालों में से हैं, लेकिन आज मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जैसे मैंने इससे पहले वासे को सुना है। तो मायूसी हुई, अशार बहुत ज़्यादा डाल लिए थे। बेटा 2 मिनट की तकरीर में क्या ज़रूरत थी? तो अच्छे मुकर्रिर के पास तो इतना मवाद होता है कि उसके लिए 2 मिनट क्या 7 मिनट भी कम होते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा इस चीज़ का, लेकिन आज बहुत मज़ा आया, बिल्कुल मज़े का। जी रिजल्ट बताएं, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव किसकी लगी डिबेट? 2-3 बातें सिर्फ अर्ज कर दूं। हमारे ज़माने में जो मौजूद दिया गया ना, वो असल में एक नॉस्टैल्जिया की तरफ इशारा है कि पहले यूँ होता था, अब यूँ नहीं होता। तो किसी ने ये हवाला नहीं दिया कि पहले चैट जीपीटी नहीं था, एआई नहीं थी, उसको करंट अफेयर से कनेक्ट तो आपने किया। लेकिन बार लफ्ज़ों में मुबारक के जो लफ्ज़ों की बुनत थी
اور انتخابات تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ خرابان خرد باختہ، یہ اصطلاح میں نے آج پہلی دفعہ سنی، اچھی لگی. تو بہرحال یہ کہ مجموعی طور پہ آپ سارے اچھے اسپیکرز ہیں، تھوڑا سا فلو میں کہیں کمی رہ گئی، اس کے نمبر کٹے ہوں گے، کوئی ویک کنٹینٹ ہوگا اس کے کٹے ہوں گے، اور کہیں فمبل ہوا ہوگا اس کے کٹے ہوں گے. تو آج کا رزلٹ جو متفقہ طور پہ جو ہمارے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر سے مبارک علی. مبارک علی، کیا بات ہے. اور سبھی جو دیکھ بھی رہے لوگوں بھی تم کیا کہو گی؟ آئی لائک، بہت پسند آیا آپ کا جو انداز بیان تھا ڈیبیٹ کرنے کا، جو طریقہ تھا، کوئی فمبل نہیں تھا، بہت اچھی ادائیگی تھی الفاظ کی. اور بس مجھے آپ نے یہ لکھا بھی خود ہی ہے، مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے شاید، کیونکہ دیکھو ود ٹائم نا، وقت کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طور پہ ترقی ہوتی ہے، یہ بھی ترقی کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیگیٹو قرار دے دیں اپنی ڈیبیٹ میں، آپ اس سے بہت سارے فائدے آج بھی اٹھاتے ہیں. بات صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو نیگیٹو نہیں، کسی کی ایسی پرسیپشن تو ہونی چاہیے. ہاں، آپ اس کو نیگیٹو نہیں بناؤ. یہ آج کی دنیا ہے، اس میں یہ چیز کام آ رہی ہے، وہ کل کی دنیا تھی، وہاں پہ وہ کام آئی تھی. دوسرا، انگزائٹی اور ڈپریشن کسی کی گود میں جا کے نہیں صحیح ہوتا، یقین مان. بٹ آپ کا کنٹینٹ بہت پیارا تھا، آپ کا بھی انداز بیان بہت اچھا تھا. آئی نو آپ نے فمبل کیا تھوڑا سا، تیاری میں تھوڑی کمی رہ گئی، کنٹینٹ بہت پیارا تھا، ویری نائسلی ریٹن. کیا بات ہے. تو مبارک کو مبارک ہو کے آگے جا رہے ہیں، اور 2 کنٹیسٹنٹ ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں، لیکن آپ وائلڈ کارڈ کے ذریعے یہ جو ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی واپس مقابلے میں لا سکتے ہیں. ان کی آئی ڈی کے ذریعے آپ واٹس ایپ میسج. میں کہتی ہوں جب آج کے دور کی بات ہو، مطلب اسپیچ میں ویسے بھی کبھی تھوڑا پازیٹیو بھی بول دیں، کبھی کچھ تو اچھا ہو ہی رہا ہوگا نا. ہمارے تو مطلب پہلے تو زمانے میں وہ سن کرنے والی نہیں تھی، میڈیسن کچھ نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی آریوں سے کاٹ رہے ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے میڈیکل کی کتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، بہت اچھائیاں، بہت اچھا کچھ بھی آیا بھائی دنیا میں، اس کی بھی تعریف کریں ہم. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور میڈیسن کھائے بغیر آپ کیسے ہیلدی رہ سکتے ہیں؟ نہیں، اور بہت ساری چیزیں، پرسکون رہنا بہت ضروری ہے نا، جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. کمپیریزن بالکل ایسے. تو گلوبلی ریکگنائزڈ برانڈ ہمارے ساتھ ہے سکون والے. کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں شامل کریں اور ہیلدی لائف گزاریں. تو یہ سکون کی طرف سے گفٹ ٹائم پر آپ کو بھی جائے گا، جیتنے والے کو بھی. اور آپ ذرا نینا کو دے دیں. نادیا نینا کتنا ایک ہو جا رہا ہے. نادیا نینا، مجھے اتنی بڑی ایڈوانسمنٹ تھی جب کالر آئی ڈی آیا تھا نا، وہی ہم سمجھے تھے کہ پتہ نہیں کتنی ہم اسٹار وارز والے ٹائم پہ آ گئے. اسٹار ٹریک، بالکل اسٹار وارز کہہ رہی ہوں، اسٹار ٹریک کا ٹائم لگتا تھا کہ بھائی کالر آئی ڈی آ گئی، جو فون کر رہا ہے اس کا نمبر آ رہا ہے. کمال آف، یہ میں نے دیکھا ہے، اپنے سامنے دیکھا ہے ایمان سے. پھر اس کے بعد ویڈیو کال، تو اس کے بعد وہ تو بالکل ہی لگا جیسے کوئی ہم لوگ خواب میں ہیں. لیکن یہ کہ جب کالر آئی ڈی آئی تھی نا، تب بھی دنیا بدل گئی تھی. ڈائل اپ ٹون آئی تھی، وہ شفٹ آ رہا تھا، وہ مومنٹ تھا، وہ بڑا تھا ٹرانزیشن. وہ ہم نے ٹرانزیشن دیکھی ہے ہماری جنریشن نے. ہاں ایسے. اسلام آباد سے میں جوائن کیا ہے شیراز احمد شیرازی نے، اور وہ بتائیں گے کہ اسلام آباد میں افطاری کا ماحول کیسا ہے. جی شیراز، کالج روڈ کے سموسوں کے پاس ہیں آپ بتا دیجئے. نینا میں اس وقت بنگالی سموسوں کے پاس ہوئی ایف مرکز ہے، اور یہاں پر بنگالی سموسے دستیاب ہوتے ہیں. لمبی لمبی لائنیں یہاں پر لگ گئی ہے. اسلام آباد راولپنڈی کے شہری یہاں کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور جو بنگالی سموسے ہیں وہ کھانے کے لیے یہاں سے افطاری کے لیے جو ہے لینے کے لیے شہری یہاں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں. ادھر بنگالی کے سموسے دستیاب ہوتے ہیں، جو کہ قیمہ والے سموسے بھی ہیں، سبزی والے سموسے بھی ہیں، آلو والے سموسے بھی ہیں. ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے مزے مزے کے پکوڑے، اس میں پیاز والے پکوڑے بھی ہیں، آلو والے پکوڑے بھی ہیں. اور ان کو لینے کے لیے آپ میری لائنیں دیکھیں کہ بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر بنگالی سموسے، پکوڑے، کچوری اور دیگر چیزیں جو ہے وہ یہاں پر لازمی ہوں. اس شاپ کے اونر میرے ساتھ ان سے بات کریں گے. بتائیے گا کیا خاص بات ہے کہ لوگ یہاں پر دور دور سے آتے ہیں؟ الحمدللہ بڑا اچھا مال تیار کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اور کم پرائس میں اچھی چیز دیتے ہیں، کوالٹی وائز دیتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہمارے پاس رش ہوتا ہے، 24 گھنٹے رش ہوتا ہے. کیا بات ہے. شیراز پوچھو اس میں بنگالی سموسے کیوں نام ہے؟ وہ کالج روڈ کے تو سمجھ آتے ہیں، کالج روڈ پہ اس میں کوئی بنگالی سپائس کچھ کیا ایسا یوز کیا ہے؟ نام کیوں ہے یہ وجہ جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بتائیے گا کہ اس کا سموسوں کا نام بنگالی سموسا کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا ہمارا استاد بنگالی جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس کا بنگالی سموسا نام رکھا ہوا ہے. اور اس میں جو مثال ہے اور جو چیزیں ہیں وہ بڑی کوالٹی اور
صفائی اور ستھرائی سے ہم دیتے ہیں اور الحمدللہ جس کی وجہ سے کافی رش ہوتا ہے. جی جی بہترین. اور شیراز بھی میری طرح سموسے کھا رہے ہیں آج کل, مجھے لیکن ویسے لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. پنڈی میں بہت عرصے بعد یہ قیمے والے سموسے, کراچی میں تو شروع میں تھے, میں یہاں سے کھا کے گئی جب شروع میں 90s میں. اس کے بعد میں پنڈی جا کے کسی سے پوچھا, مائنڈ کیا انکل نے کہ قیمہ سموسہ کیا تعلق ہے, قیمے کا سموسے میں کیا کام ہے. نہیں, مجھے دکاندار نے ڈانٹ دیا. میں آئی نا, میں نے کہا کہ قیمے والے سموسے میں کراچی میں کھا کے آئی تھی 90s میں. تو میں نے کہا وہ انکل وہ قیمے والے سموسے, قیمے کا سموسے سے کیا تعلق, کیا کام ہے. تو وہ وہاں وہ آلو والے سموسے جو ہے نا, وہ چھوٹے بڑے جو بھی سائز کا مسئلہ نہیں, لیکن قیمہ اور سموسے کیا. اور پنڈی کے سموسے, پلاؤ, کیا بات ہے. اور چنے ڈال کے میٹھی چٹنی. اور ناصر کاظمی کا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ عشق جب زمزمہ پیرا ہوگا, حسن خود محو تماشا ہوگا, اور پھر سلگنے لگا صحرائے خیال. کیا بات ہے ویسے, پھر سلگنے لگا صحرائے خیال, ابر کھل کر کہیں برسا ہوگا. واہ واہ. اور دائم آباد رہے گی دنیا, دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے, ہم نہ ہوں گے, کیوں کوئی ہمسا ہوگا. کیا بات, کیا مطلب کیوں بھائی, رمضان ٹرانسمیشن کی بات کریں. اب دیکھیں کیا توصیف بھائی کیا کہا ہے اس میں. اچھا مجھے بتائیں ادریس بھائی, کبھی ہوتا ہے نا شعر سمجھ ہی نہیں آتا. ہاں یہی ہوا ہے, اس بار بھی یہی ہوا ہے. لیکن آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کو تعریف کرنی پڑے, کیا کریں آپ, پوچھیں شاعر سے کہ سوری اس کا مطلب کیا تھا, یا بس کہتے ہیں واہ 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 واہ. تو پہلی بات تو یہ کہ کبھی نہیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اکثر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. کیوں ہوتا ہے شاعر جو ہوتا ہے نا, وہ سامع کی آنکھیں پڑھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کو شعر سمجھ آیا کہ نہیں آیا. آپ لوگوں کو بیٹا کبھی فیل ہوا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے ان کو؟ میری آنکھوں سے میری آنکھیں پڑھ لیتے, یو انڈرسٹینڈ, آئی ناٹ انڈرسٹینڈنگ, ہے پتہ چل جاتا ہے. کیسے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اس کی چہرے پہ مسکراتے ہوئے, خبردار. چلو بیٹا کو مائنڈ نہ کرنا, کیا کریں. اچھا سمنا, پہلے اسے بڑا مزے کا مقابلہ ہے, لیکن ہمیں ذرا لاہور کا احوال بتانا ہے. افطاری سمنا ہمارا ویٹ کریے. جی سمنا بتائیے, لاہور میں کہاں پر موجود ہیں آپ, کیا ہو رہا ہے, آنکھوں دیکھا حال بتائیے. آنکھوں دیکھا حال جی دیکھیں, چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور افطاریاں کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچ جاتی ہیں, لیکن افطاری جو اپنوں کے ساتھ کرنے کا مزہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں. لیکن خدمت خلق کی ایک ایسی مثال لاہور میں ایک ماں بیٹی نے قائم کی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ دسترخوان افطار کا سجاتی ہے, گھر میں خود جو ہے وہ افطاری کی تیاریاں کرتی ہے, اور ان کے کچن میں اس وقت میں موجود ہوں. تو ان ماں بیٹی سے ہم بات کر لیتے. مجھے بتائیے گا کہ یہ دسترخوان کب سے سجا رہے ہیں, اور اس دسترخوان میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم, میرا نام سائمہ افتخار ہے اور میں لاہور سے ہوں. اور 2015 سے ہم نے مدینہ پاک سے دیکھ کر اس کو سٹارٹ کیا, کیونکہ یہ بہت ہارٹ ٹچنگ تھی میرے لیے سارے مومنٹس مدینہ کے, کہ وہاں پر کوئی خاص و عام کو مطلب اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جا رہا تھا جتنا کہ دسترخوان پر سفرہ بچھا کے اور ان کی مہمان نوازی کی جو ساری چیزیں دیکھی وہ مجھے بہت ٹچنگ ہوئی, اور اس وجہ سے پھر میں نے پاکستان میں سٹارٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ افطاری میں آپ کیا دسترخوان لگاتی ہیں اور کب سے لگا رہی ہیں؟ جی افطاری میں ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ مینیو ہوتا ہے. کبھی سالن روٹی کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے کوفتے آلو ہو گئے, پائے ہو گئے, کوئی بھی سالن, مطلب کسی جو بھی گھر میں نارمل جو چیزیں لوگوں کو کھانا پسند ہے وہ والی چیزیں بناتے ہیں. اور جب رائس ہوتے ہیں پھر رائس میں بھی چنے والے چاول, بریانی, پلاؤ جو بھی ہوتے ہیں. آج یہی بات ہے, اس کا ایسنس ہی ہے رمضان کا کہ دوسروں کو ہے نا. ماشاءاللہ. جی تو سمنا لاہور میں. اچھا اب شروع کریں باقاعدہ طور پر. افطاری پہ شعر کس سے؟ اچھا ان سے کوئی ایک کا شعر ہے. باہر آنے کے بھی سکت نہیں ہم میں, تو نے کس موسم میں پنجرے کھولے ہیں, یہ میرا پہلا رمضان تھا اس کے بغیر, مت پوچھو کس منہ سے روزے کھولے ہیں. وہی ہو گیا. راحت اندوری صاحب نے کہا تھا, جی سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے, وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. افطاری سمجھتا ہے, بالکل ایسے ہی. میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ نا یہاں بزر لگا دو, جو شعر مجھے سمجھ آئے نا بزر بجے. پھر نہیں بجے گا, بہت زبردست آئیڈیا ہے, لگانے کی ضرورت نہیں, الگ اٹریکشن ہوگی. کیا سمجھ آ گیا اس کو. اچھا جی, ہمارے ساتھ ٹیم پروین شاکر ہے, حماد الرحمان اور عدنان راؤ, اور ٹیم سرت حسین ہمارے ساتھ ہیں, حنزلہ اور عمر.
جی تو یار یہ دونوں ٹکر کی ٹیم ہے، ٹکر کی ٹیم ہے نا، برابر برابر چل رہا ہے. بالکل صحیح. دو ٹیمز ہیں نا، دو ٹیمز ہیں بالکل، دو ٹیمز مقابلہ کرتی ہیں. تو آغاز کس کے شعر سے کیا آپ خود ہی بتائیں، کون، آپ توصیف بھائی یا میڈم رخسانہ سے کہیں آج کوئی شعر سے امتحان لیں ذرا ان کا. اچھا آپ ہر مرتبہ بچوں سے سوال کرتے ہیں آپ دونوں، میں شعر پڑھتی ہوں، آپ بتائیے اس میں خاص بات کیا ہے. کئی گزرے سن تیرا کم تھا سن، جو لیے تھے سن تیرے گھنگرو، گیا سینہ چھن گیا دل بھی چھن، جو بجے تھے چھن تیرے گھنگرو. پوری موسیقی ہے اس میں، تو سننے میں اچھا لگا لیکن سمجھ نہیں موسیقی ہے اس میں. میں آپ سے یہ ججز کا ٹیسٹ بعد میں ہوگا، سوال لیکن یہیں سے ہم اسی شعر سے آغاز کرتے ہیں. کہاں گھنگرو. گھنگرو. چلیں جی سٹارٹ. ٹائمر اوکے سٹارٹ. وہی تو چارہ گری کی صنعت کے طالب ہیں جو کرتا چھوڑ گئے لوگ ہائے ہائے مجھے، وہ کوہنی مار کے کہتا ہے غیر کو غزنی، اسے کہو کہ کوئی شعر تو سنائے مجھے. پرفارمنس کے ساتھ. یہ لوگ نہیں جانتے پاؤں تلے دے کر، عابد نے بھرے شام میں زنجیر کو مارا، کیا حشر ہو سرکار جو یہ حشر میں پوچھیں، کس نے میرے بیٹے میرے شبیر کو مارا. اس نے دیکھی نہیں ہے تنہائی، آئینوں تم سنبھالتے رہنا، پاؤں کے نیچے پھول رکھ دے گا، زندگی بھر نکالتے رہنا. اچھا سا کوئی سپنا دیکھو اور مجھے دیکھو، جاگو تو آئینہ دیکھو اور مجھے دیکھو، سوچو یہ خاموش مسافر کیوں افسردہ ہے، جب بھی تم دروازہ دیکھو اور مجھے دیکھو. وحشت صدائے دشت ہے وحشت قبائے دشت، مجھ پر کسی کی یاد نے کیا کیا بنائے دشت، مجنوں کو دیکھ میرے دوارے پہ آ گیا، کاسا اٹھا کے کہتا ہے وحشت برائے دشت. تجھے کتنا کہا تھا آنکھ میں سورج نہ رکھا کر، وہی آخر ہوا نا کہ خود کو اندھا کر لیا تو نے، وہ دریا ہے اسے رستہ بدل لینے کی عادت ہے، ذرا سی بات پہ سینے کو صحرا کر لیا تو نے. یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی کو ملا کہ سب سے تیز سفر جسم ہی کا ہوتا ہے، وہ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا، تھکانے والا سفر واپسی کا ہوتا ہے. بات تو صحیح. یہ باز گشت ہے یا نالا فغاں میری جان، کوئی صدائے مسلسل کہ میری جان میری جان، کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ عشق تیغ ہے کیا، میں سر خمیدہ تھا میں نے کہا کہ ہاں میری جان. ہاں میری جان. نہ جانے کون سی گہرائیوں میں بیٹھ گئی، اٹھی تھی موج مگر پانیوں میں بیٹھ گئی، جدا کروں تو میری سانس ہی نہیں چلتی، تیری طلب تو میری دھڑکنوں میں بیٹھ گئی. یہی نہیں کہ فقط دل بری نہیں کرتا، وہ بے نیاز کوئی بات بھی نہیں کرتا، میں اس لیے بھی محبت سے دور بھاگتا ہوں کہ یہ چراغ کہیں روشنی نہیں کرتا. بالکل صحیح. اپنی جگہ پتہ ہے سو مسجد میں جا کے ہم جوتوں کے آس پاس کی صف دیکھتے ہیں بس، مجھ کو بغور دیکھ کے کہنے لگا فقیر، ایسے مریض شاہ نجف دیکھتے ہیں بس. سفر نصیبوں کو رستے بھلاتے رہتے ہیں، بچھڑ کے جانا ہی پڑتا ہے اپنے پیاروں سے. واہ، بچھڑ کے جانا ہی پڑتا ہے اپنے پیاروں سے. یہ یار ہوا سے کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے، لفظ کوئی انگارہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے. کیسے؟ یہ مقتل بھی ہے اور کنج اماں بھی، یہ دل یہ بے نشاں کمرہ ہمارا، کسی جانب نہیں کھلتے دریچے، کہیں جاتا نہیں رستہ ہمارا. کیا بات. ایسا نہ ہو کہ چھوتے ہوئے دھیان ہی نہ ہو،
جو جسم لگ رہا ہے کہیں جان ہی نہ ہو. کیا فائدہ ہے اتنی وسیع کائنات کا جس میں کسی اضافے کا امکان ہی نہ ہو. کسی اضافے کا امکان. وہ ناؤ چلتی گئی پانیوں پہ دور کہیں, کنارے والے گھروں کو خرام کرنے لگے. غزل تمام ہوئی اور آنکھ لگتے ہی ہمارے خواب میں آہو خرام کرنے لگے. یکایک بے سر و سامانی دل جان نہ لے لے, میرے محبوب تو رستہ بدل آہستہ آہستہ, بہت آہستہ آہستہ وہ زینے سے اترتی ہے. جناب میر کہتے ہیں غزل آہستہ آہستہ. کیا بات ہے جی. یہ کارے گفتن ختم ہو گیا مقابلہ. بیٹا پیارا والا جو پیاری والا شعر مل لیا تھا. جی آپ کے لیے تھا. مطلب آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اس نے مجھے کہا نا کہ آپ کے لیے ایک شعر میں نے کہنا ہے, تو مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا میرے لیے لگ رہا ہے. یار یہی تھا آپ کے لیے. بڑے بیوٹی. آہو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا نا. آہو کسے کہتے ہیں؟ ہرن. مطلب ہرن ہرنی ہو سکتی ہے. اچھا آنکھیں کہتے ہیں نا, آنکھیں ہرنی جیسی. آہستہ آہستہ آ رہی ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں. میک اپ کا بھی کمال. چال بالکل ایسی. ویسے تو ہاتھی کی چال بھی مشہور ہے. کھال کی وجہ سے کون مشہور ہے؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنکرونائز. یہ ہنس رہے ہیں بچے مجھ پہ. میں نے کہا ہاتھی کی چال مشہور ہے تو یہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں. ہاتھی کی چال بھی بڑی سنکرونائز ہوتی ہے. ہاتھی کا چال ویسے تو بلی کی جو چال ہے نا, وہ جو فیشن شو ہوتے ہیں نا, کیٹ واک کیوں کہتے ہیں؟ کیٹ واک اس کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ 4 پیروں کے بجائے لائک اس کے 2 فٹ سٹیپس بنتے ہیں. ہاں دیکھیے پہلا پیر آگے رکھا جائے گا, جو تیسرا پیر ہے وہ بھی آگے رکھا جائے گا. جی تو آصف صاحب یہ ہو گیا فیصلہ. سب ٹوٹل کیا پوزیشن ہے بتائیں آپ کو کون سی سامنے ہے. آج پھر وہی باریک بینی سے جانچنے کے بعد وزن کی ایک چھوٹی سی غلطی پر ہم فیصلہ سنائیں گے. ٹیم جی سی یو کی جو ہماری ٹیم ہے, ٹیم ثروت حسین, پتا ہے آپ کو کیا غلطی کی ہے؟ نہیں. ایک تو سورج کو سورج پڑا, دوسرا وہی آخر ہوا نا خود کو اندھا کر لیا تو نے. اس میں کے نہیں ہے. وہی آخر ہوا نا کہ خود کو اندھا کر لیا تو نے. تو صرف دوسری ٹیم نے محبت بولا. وہ محبت ٹھیک ہے, شاعری میں محبت کہہ سکتے ہیں. اچھا دونوں طرح سے محبت جو ہے وہ غلط العام ہو چکا ہے. دونوں صحیح. محبت از ایگزیکٹ لغت. ایک جگہ پہ لفظ جو ہاں, لیکن آپ نے ایک غلطی کی تھی, بٹ وہ بالکل شروع والے شعر میں جو کمپٹیشن سے باہر تھا اس میں. بیٹا مجھے تو پتا ہے, میں چیک کر رہی تھی. بچت ہو گئی. ہاں بچت ہو گئی اس میں. ایسی میں نا ایک جگہ پہ ہے 2 منٹ ہمارے پاس, بس یاد ہے 2 منٹ ہے. ایک جگہ پہ لفظ سیاحت کو سیاحت اگر کہتے ہیں, اگر سیاحت کہتے ہیں تو فعلن کے وزن میں چلا جائے گا. سیاحت کہتے ہیں تو ایکول غلطیاں ہو گئی. یہ تو ایکول غلطیاں ہو گئی. آپ بتائیں تو اصل کیا کریں گے؟ دراصل ہوا جس نے جیسے شاعر نے باندھا ہے, میں صرف کمیونیکیشن کے لیے بچوں کے سیکھنے کے لیے. آپ بتائیں رزلٹ کیسے ہوگا؟ جی وہ دراصل ہوا یہ ہے کہ وہ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا. شاہین عباس غالباً شاہین عباس کا غالباً شعر ہے, یا بہرحال اگر میں شاعر کا نام بھول بھی رہا ہوں, تو انہوں نے ادریس بھائی اس کو نا سیاحت باندھا ہے, تو فعلن باندھا ہے. جی تو یہ غلطی ایک ہی جانب سے ہوئی ہے. جو کہ رزلٹ کیا ہے بھائی؟ رزلٹ یہ ہے ہمارا کہ آج کی ہماری جو ونر ٹیم ہے وہ ٹیم پروین شاکر. ٹیم پروین شاکر 2 پوائنٹس. میرے لیے اچھے اچھے شعر سناؤ, مجھے ڈیڈیکیٹ کرو. اس طرح کا رزلٹ آتا ہے, یہ تم نے میری تعریف کی نا, میرے لیے جو بچے رہ جاتے ہیں اس سے زیادہ ججز اداس ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, بہترین شعر. آپ کے حساب میں دونوں ٹیمیں اتنی اچھی ہوں تو پھر کیا بات. ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مزے کی آپ کی ڈسکشن جو ہوئی ہے نا, وہ اتنی انٹرسٹنگ ہوئی ہے. جو اب بات کی آپ نے ججز اتنے ہارڈ ورکنگ بچے. بیٹا کرکٹ نہیں آتی تمہیں؟ کرکٹ بھی کھیلو. پھر شاعری کون کرے گا؟ نہیں اتنی محنت کر رہے ہو. اچھا بھائی, شاید ٹیم سے اچھا کھیلو گے تم. ہاں اس سیگمنٹ کا اختتام ہم نے کرنا ہے. جن کا مسئلہ ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا کریں. نینا کے شعر سے اب ہم اختتام کریں اس سیگمنٹ کا. کیا خیال ہے؟ شعر یاد نہیں ہوتے ہمیں. جی کوئی 2 ہم پڑھ دیتے ہیں, ہمارا انداز میں اچھا ہے, ہمیں یاد نہیں ہوتے. ہمیں سنا دو ہم کو. لاؤ ہمیں شعر. اچھا آپ دیں. ہاں یہ پڑھ لیں گے آپ. ایک دم آپ نے ایسی کاپی پتہ نہیں کون سا لیٹر آپ پڑھوا رہے ہیں نینا سے. ایسے نہ کریں, ایسے لیٹر انہیں نہ پڑھوایا. چلے یہ احمد زہیب کے اشعار ہیں 3, یہ پڑھیں.
یہ راز روح و بدن کے کتھارسس میں کھلے کہ سانپ پھرتے رہے ہیں میرے قفس میں کھلے. انداز بیان دیکھنا چاہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے سواریوں کا اترنا کو دل نہیں کرتا, دل نہیں کرتا یا سواریوں کا اترنے کو دل نہیں کرتا. وہ بال چھوڑ آتی ہے آپ نے مشکل والا دے دیا نا شیر میں کھلے, کبھی کھلے نہ تھے دروازے مجھ پہ خوابوں کے. پاس آن کر دیں, نہیں وہ تیاری ہو رہی ہے, وہ یاد کریں نا. نہیں دیکھ کے بتا دو, دیکھ کے بتا دو, دیکھ کے پڑھ. یہ راز روح و بدن کے کتھارسس میں کھلے کیا ہے اس میں کہ سانپ پھرتے رہے ہیں میرے قفس میں کھلے. سواریوں کا اترنے کو دل نہیں کرتا, وہ بال چھوڑ کے آتی ہے روز بس میں کھلے. تم اتنے شعر سنا تمہارا دل نہیں بھرا؟ کبھی کھلے نہ تھے دروازے مجھ پہ خوابوں کے, پھر ایک رات تجھے دیکھنے کی چشم کھلے. کیا بات ہے, کیا ڈویٹ ہی کر دیا نا پورا شعر. ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی کا. ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی باتیں بڑے مزے سے آپ لوگ سنتے ہیں اور اپنا بچپن کچھ یاد آ جاتا ہے. اور کراچی اور اس کے مضافات میں بس کچھ منٹس ہیں, تقریباً 15 منٹ سے زیادہ ہی ہیں کہ افطار ہونے والا ہے. تو جناب بچے بھی پہلا روزہ بچوں کا پوچھیں گے, ان سے مزے مزے کی باتیں ہوں گی. تو ہمارے ساتھ ہیں زمزم بھی ہمارے ساتھ. اچھا پہلے زمزم بھی بات کر لیں, کیا خیال ہے جی؟ زمزم مجھے بتائیے کدھر موجود ہیں آپ, کون سی مارکیٹ میں ہیں, انرجی کے ساتھ ہیں ابھی بھی یا تھوڑی سی انرجی ڈاؤن ہو گئی ہے؟ نہیں زہیب اور نادیہ, بالکل میں بھرپور انرجی کے ساتھ اس وقت واٹر پمپ کے مقام پر موجود ہوں, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کو بہت سارے کھانے کے لوازمات جو ہے آئٹمز دکھا رہی ہوتی ہوں, لیکن آج میں آپ کو ایک ریفریشنگ سا ڈرنک دکھاؤں گی, کیونکہ واٹر پمپ پہ سب سے زیادہ جو مشہور چیز ہے وہ یہاں کا تربوز کا شربت ہے. واٹر پمپ کی پہچان ہی تربوز کے شربت سے. اور یہاں پر میں کیمرہ مین سے کہوں گی کہ یہ ذرا زوم کرے, لٹرلی یہ دیکھیں نادیہ اور زہیب, نینا اور زہیب ہیں ابھی, شربت ہے ابھی ہیں نینا اور زہیب. اچھا نینا اور زہیب ہے, تو نینا اور زہیب یہ دونوں دیکھیں آپ کہ یہ کس طرح سے ریفریشنگ برف میں جو ہے وہ لپٹا ہوا یہ شربت نکالا جا رہا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ کھجور بھی ڈالا جاتا ہے, تاکہ جو دن بھر آپ روزہ رکھتے ہیں نا, تو جو آپ کو ایک سستی سی اگر محسوس ہو یا کمزوری فیل ہو, تو وہ کھجور جو ہوتا ہے وہ دن بھر کی ایک تو آپ کو وہ توانا کر دیتا ہے, طاقت بخشتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو چونکہ تربوز کا جو شربت ہوتا ہے وہ آلریڈی اس میں پانی ہوتا ہے, تو وہ دن بھر کی جو آپ کی پانی کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ رش جو ہے وہ بھرپور لگا ہوا ہے. یہ پتیلا یقین کریں تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بھرتا ہے اور پتیلا خالی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہیں سے بس آگے نکل جائے آپ تو واٹر پمپ آ گیا, اور واٹر پمپ سے آگے آ جائے تو آپ پوری ایک مارکیٹ ہے, فوڈ اسٹریٹ ہے. کیا میں صحیح کہا؟ ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. مزیدار حلیم بھی ہے اس کے ساتھ ہی, بالکل ایسے ہی. تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. اچھا جی, تو نینا مجھے بتایا ہمارے ساتھ بڑے ننھے منھے سے پیارے پیارے سے بچے. ملک زرغام ہے ہمارے ساتھ, 6 سال کے ہیں, اور حریم فاطمہ ہیں 10 سال کے, دونوں بہن بھائی. صحیح کا نام ہے بھائی حریم فاطمہ جی. تو یہ ذرا آپ سر پکڑیں گے تھوڑا سا بھائی, آپ بڑے بھائی, یا میں ہی پکڑیں گے؟ نہیں آپ خود پکڑے, وہ روزے میں. روزے میں. ہاں تو بتائیں بھائی زرغام, کیا ہو رہا ہے؟ کیا باجی سے آج, کیا یہ پہلے سے باجی نے زیادہ اچھے کپڑے پہن لیے؟ مطلب چلا کے باجی انہوں نے ماما سے کہا کہ مجھے اچھے کپڑے زیادہ. یہ آپ بچوں میں پھوٹ نہ ڈلوائیں, دونوں بچوں کو پہلا روزہ ہے, آپس میں لڑ پڑے تو یہاں کیا ہوا؟ یہ بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہے ماما؟ آپ یہ کہیں لڑکیوں میں سب سے زیادہ پیاری حریم لگ رہی ہے, اور لڑکوں میں سب سے زیادہ پیارا نہیں بولوں گا, میں نہیں بتاؤں گا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. نینا یہ ٹیسٹ ہے آپ کا. ہمیں لگ رہا ہے تھوڑا سا شائع ہے ابھی نا وہ. تو چلے پھر حریم سے بات کرتے ہیں, حریم سے بات کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں. آپ ذرا جی حریم, کتنا مزہ آیا آپ کو آج کا روزہ رکھنے میں؟ بہت مزہ آیا. میرا پہلا روزہ نہیں, میں نے اس سے پہلے 3-4 روزے پہلے. ماشاء اللہ, صحیح ہے. بھائی کا پہلا روزہ, رائٹ. اور روزے میں بھوک زیادہ لگتی ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے آپ کو؟ پیاس زیادہ لگتی ہے. پیاس زیادہ لگتی ہے. ویسے بھی اب تھوڑی گرمیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو پیاس زیادہ لگنا شروع ہو گئی. صبح سحری میں کیا کھایا تھا؟
मैं सहरी में ज्यादा खाना ही नहीं खाती। तो खाती कब हो? अभी बताया कि मैं दिन में एक टाइम खाना खाती हूँ, क्यों भाई? क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती। तो सहरी में क्या खाया था? सहरी लगती रोजा तो कैसे तुम रखा? खाती पीती हो लगती तो खाती पीती हो तुम, माशाल्लाह से इतनी हेल्दी, माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही हो। हाँ? क्या खाया था सहरी में? सहरी में मैंने कबाब और पराठा खाया था। कितने कबाब खाए थे? एक कबाब। एक कबाब बस? और लस्सी पी थी, दूध पिया था, पानी पिया था, क्या चीज ज्यादा पी थी? पानी। पानी। देखो पता है इसने एक कबाब खाया था 2 कबाबों के बाद। नहीं, उसने एक ही कबाब खाया था, वो वैसे ही क्यूट सा बच्चा है बहुत, है ना? लेकिन पता है अपने भाई से एक चीज पे बहुत ज्यादा ये कहते, क्या बात है, ये क्या करता है यार, ये सारी चीजें अपनी बॉल मामा लेके देती है, वो अपने फ्रेंड्स को दे देता है, बैट लेके देता है, क्या कर रहा है ये? पता नहीं। अरे क्यों? तो अपने लिए कुछ नहीं रखता ये, कुछ भी नहीं रखता। इसका बैग चेक करो, एक चीज जो इसको लेकर दो वो खाली पड़ी होगी। नहीं, इतना ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं होती। हाँ, इतने ज्यादा जो हीरो होते हैं ना, उनको फिर बहुत तंग करते हैं लोग आगे जाके। क्यों करते हो वैसे? सही करते हो वैसा? नहीं अपने लिए पहले रख लो, फिर बाकी दे दो। हाँ, मुझे बताओ कि वरना फिर आगे कैसे मदद करोगे जब अपने पास ही नहीं रखोगे कुछ? अच्छा, अब तुम में से नात कौन सुनाएगा मुझे? सुनाता है? सुना दे यार, कुछ तो बता दे यार, कोई तो बात कर। मैं तुम तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ मैं यार, तुम बड़े भाई। इसको आती है। चलो भाई, अब जल्दी से नात हो जाए, क्योंकि वक्त भी कम है हमारे पास, फिर कम है जी। हाँ, जल्दी से। इसको याद है, मैं तो याद भी नहीं की। चलो दोनों मिलके सुना दो। दोनों मिलके सुनाए। चलो दोनों मिलके सुना दो ना। कौन सी वाली आती है? शुरू करे और फिर दोनों मिल जाओ। इसको जो है वो वाली आती थी, हमने आंखों से देखा। हाँ, आप शुरू करें, बच्चे खुद ही शुरू हो जाएंगे। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने तस्वीर सीने में मौजूद है, मिलाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद के मदीने में मौजूद है। फूल से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी नात पढ़ी। आप लोग घबरा क्यों रहे थे? याद तो थी? इतनी सुरीली आवाज, यहाँ तो ऐसे मैं क्या बोलूँ। अच्छा ये ले। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब स्कूल से आते हैं तो ये पहला काम क्या करता है? तुम पहला काम क्या करती हो? मैं पहला काम क्या ना, बैग रखती हूँ। हाँ। और ये बैग फेंक के भाग जाती है। यही तो फर्क है। ये तो हर बच्चा घर में जो है ना, पहला काम ये करती है, मैं बैग रखती हूँ और ये बैग फेंक के भाग जाता है। और भागता कहाँ है? खेलने? कभी नीचे भाग जाता है तो कभी क्या ना खेलने भाग जाएगा। हाँ, और आप नहीं खेलते? नहीं, मैं तो मोबाइल देख रही होती हूँ। अरे यार, मोबाइल में तो बस वही, हाँ, बाहर जाके खेला करो। मुझे क्या ना बाहर जाके खेलूं किससे? तो गेम्स भाई है ना, गेम्स में शौक नहीं है? और कौन कौन सी गेम नहीं खेलती कोई? खेलती हूँ। तो खेलो, कौन सी गेम पसंद है? वो ये खेलेगा नहीं। कौन सी? अब जो मैं बोलूंगी, जैसे पकड़न पकड़ाई हाँ। खेला तो वो नहीं खेलेगा, मैं गली में भाग जाऊंगा। अच्छा, क्यों नहीं खेलता पकड़न पकड़ाई? तो इतने मजे की गेम होती है। खेलता तो हूँ मैं। हाँ, और क्या करूँ मैं? कब खेलते हो भाई? तुम क्रिकेट नहीं खेलती ना इसके साथ, तुम क्रिकेट नहीं खेलती, तुम क्रिकेट खेला करो। मुझे क्रिकेट आती है। तो यही बात है, इसे पकड़ पकड़ाई नहीं आती। वो फिर सिखाएगा आपको, है ना? इसको पकड़ पकड़ाई नहीं आती, है ना? इसको क्रिकेट खुद नहीं आती, मुझे कैसे? क्रिकेट इतनी अच्छी खेलता है ना ये, मैंने देखा। बताओ उस दिन जो तुमने उसको अम्मार को हराया था। अम्मार कौन है? अम्मार को जब तुमने हराया था, छक्के मारे थे। बच्चों से खुद नहीं झूठ बोला जा रहा। क्या आप करें? लेकिन खैर, बच्चों की यही प्यारी प्यारी बातें हैं। तो नैना, बहुत शुक्रिया, आप आई आज।
کیسا لگا آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں یہ ٹرانسمیشن ہماری ساری جو ہم نے سجائی ہے محفل؟ ہمیں سچ میں بہت مزہ آیا. ہم یوزلی رمضان ٹرانسمیشنز میں اس طرح سے نہیں کبھی گئے. آج ہمارا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا رمضان ٹرانسمیشن کا, تو ہمیں واقعی بہت مزہ آیا. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ بھائی. اور بچوں یہ گفٹس بھی دینے, یہ تم دونوں کے ساتھ جائیں گے گفٹ ہیمپرز. ایک تمہارا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کے الگ الگ ہے نا. نیلسن پینٹس کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر تمہارے پاس ہے. اور جناب ہمدرد بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیا بات کی جائے, 75 سالوں سے ہر رمضان جو ہے اس کا حصہ, خاص حصہ ہمدرد برانڈ, اور یہ ٹرسٹڈ پاکستانی برانڈ ہے جو ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے اس ٹرانسمیشن میں. تو جناب اب اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جہاں رمضان میں. ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ, اور اس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کل ملاقات ہوگی.